अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बअद। अल्लाहुम्मा अन्फअना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफअुना व ज़िदना इल्मा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से हमने आज इंशाअल्लाह कुरान करीम के 23वें पारे सूरत यासीन और उसकी आयत नंबर 33 से आगाज करना है। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही व आयतुल लहुमुल अर्दुल मैततु अह्यैनाहा व अख़रजना मिनहा हब्बन फमिन्हु यअकुलून। और उनके लिए एक अजीम निशानी मुर्दा ज़मीन है, हमने उसे जिंदा किया और उससे गल्ला निकाला तो वो उसमें से खाते हैं। तो मक्की सूरतों में ये चीज़ कसरत से हम पढ़ रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आयात कौनिया के ज़रिए भी जो बास बादल मौत जिसका इनकार किया करते थे मुशरिकीन मक्का, तो मुख्तलिफ दलाइल से अल्लाह ताला उनको बयान फरमा रहा है। उनमें से एक ये कि जो मुर्दा ज़मीन है किस तरीके से अल्लाह ताला बारिश नाजिल करके किस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे बारिश नाजुल करता है और फिर वो ज़मीन जो बंजर है किस तरह लहलहाने लगती है। तो फरमाया इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला दोबारा तुम्हें उठाएगा। वजअलना फ़ीहा जन्नातिन मिन नख़ीलिन व अअनाबिन व फ़ज्जरना फ़ीहा मिनल उयून। और हमने उसमें खजूरों अंगूरों के कई बाग बनाए और उसमें कई चश्मे निकाले। लियाकुलू मिन समरिही वमा अमिलतहु अयदीहिम अफला यशकुरून। ताकि वो उसके फल से खाएं, हालांकि उसे उनके हाथों ने नहीं बनाया, तो क्या वो शुक्र नहीं करते। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही है जो इन फलों को उगाता है, ये खेतियां उगाता है ताकि तुम उसमें से खाओ, हालांकि तुम्हारा उसमें कोई कमाल नहीं है। तो इन नेमतों पे अल्लाह का शुक्र तुम क्यों नहीं करते। सुब्हानल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा मिम्मा तुंबितुल अर्दु व मिन अनफुसिहिम व मिम्मा ला यअलमून। पाक है वो जिसने सबके जोड़े पैदा किए उन चीज़ों से जिन्हें ज़मीन उगाती है, और ख़ुद उनसे और उन चीज़ों से जिन्हें वो नहीं जानते। मखलूक में हर चीज़ का जोड़ मौजूद है, उसका मद्दे मुकाबिल मौजूद है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अकेला है जिसका कोई जोड़ नहीं है और जिसका कोई मद्दे मुकाबिल नहीं है। तो मखलूक का इस तरह से पैदा करना यह भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीद पर एक अजीम दलील है। वआयतुल लहुमुल लैलु नस्लखु मिन्हु नहार फइज़ा हुम मुज़लिमून। और एक निशानी उनके लिए रात है कि हम उस पर से दिन को खींच उतारते हैं तो अचानक वो अंधेरे में रह जाने वाले होते हैं। वशम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। और सूरज अपने एक ठिकाने के लिए चल रहा है, ये उस सब पर गालिब सब कुछ जानने वाले का अंदाज़ा है। यानी सूरज और आगे चांद का भी जिक्र है, जिस तरीके से ये चल रहे हैं और एक बदी इंतज़ाम है जिसके तहत वो आते हैं जाते हैं। तो ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत है और रब्बुल आलमीन का जो अंदाज़ा है जो कभी गलत साबित नहीं होता। वल क़मर क़द्दरनाहु मनाज़िला हत्ता आद कल उर्जूनिल क़दीम। और चाँद हमने उसकी मंजिलें मुकर्रर कर दी हैं, यहाँ तक कि दोबारा पुरानी खजूर की टेढ़ी डंडी की तरह हो जाता है। यानी 28 मंजिलें हैं, जिस तरह पीछे भी बात हो चुकी थी चाँद की, जो ये तय करता है और फिर 2 दिन ये गायब रहता है और फिर जो है जब निकलता है तो बहुत कमज़ोर होता है। जिस तरह पुरानी खजूर की जो टेढ़ी जो टहनी होती है उसकी मिसल ये होता है, फिर आगे बढ़ता जाता है। तो ये भी रब्बुल आलमीन की कुदरत पर ये एक अजीम दलील है। लशम्सु यंबगी लहा अन तुदरिकल क़मर वलल लैलु साबिकुन नहार व कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून। न सूरज के लिए लायक है कि चांद को जा पकड़े और न रात ही दिन से पहले आने वाली है, और सब एक एक दायरे में तैर रहे हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत है और उसका ये इंतज़ाम है कि कभी इनका आपस में तसादुम नहीं होता, टकराव नहीं होता, बल्कि हर एक अपने वक्त में
آتا ہے جاتا ہے اور اس کا مدار ہے جس میں وہ تیر رہا ہے۔ وآیۃ لہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون، اور ایک نشانی ان کے لیے یہ ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا۔ تو اس سے مراد جو نوح علیہ السلام کی قوم پر جو طوفان آیا تھا، تو اس کے ذریعے پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کشتی میں جو سوار ہوئے تھے، ہر ایک میں سے جوڑے اللہ نے پیدا کیے تھے، پھر اس سے آگے جو یہ نسل ہے یہ چلی، تو اس کی طرف یہ اشارہ ہے۔ وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ، اور اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں۔ اور اسی طرح فرمایا وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور ہم نے ان کے لیے اس جیسی کئی اور چیزیں بنائیں جس پر وہ سوار ہوتے ہیں۔ وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ، اور اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں، پھر نہ کوئی ان کی فریاد کو پہنچنے والا ہو اور نہ وہ بچائے جائیں۔ یعنی کشتیوں میں، جو تم جہازوں میں جو پانی کے اندر سفر کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو تمہیں وہاں غرق کر دے، لیکن کون ہے جو تمہیں وہاں سے بچاتا ہے؟ الا رحمتا منا ومتاعا الی حین، مگر ہماری طرف سے رحمت اور ایک وقت تک فائدہ پہنچانے کی وجہ سے ہم انہیں مہلت دیتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے بچو اس عذاب سے جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی ان امور سے اپنے آپ کو بچاؤ جو عذاب کا سبب بنتے ہیں، وہ گناہ جن کی وجہ سے اللہ کا عذاب آتا ہے، اطاعت کے کام کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وما تأتیہم من آیت من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین، اور ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی نہیں آتی مگر وہ اسے منہ پھیرنے والے ہوتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس میں سے خرچ کرو جو تمہیں اللہ نے دیا ہے، تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان سے کہتے ہیں جو ایمان لائے، کیا ہم اسے کھلائیں جسے اگر اللہ چاہتا تو کھلا دیتا، نہیں ہو تم مگر واضح گمراہی میں۔ جب ان کو کہا جاتا کہ غریب، فقراء، مساکین، ان کے اوپر تم خرچ کرو، تو وہ کہتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا تو ان کو کھلا دیتا، تو ہم ان کو کیوں کھلائیں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی یہ بات ذکر کی اور فرمایا کہ ان کا یہ جو معاملہ ہے، جس طرح یہودیوں نے بھی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہو گیا ہے، ہمیں کہہ رہا ہے کہ تم خرچ کرو، تو یہ ان کی سرکشی کی انتہا دیکھیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے، کسی کو دے کر آزماتا ہے اور کسی کو نہیں دے کر آزماتا ہے، ہر کسی کی آزمائش ہے، تو اس میں انسان اس کے حقوق ادا کرے جو زکوٰۃ کی صورت میں ہیں، عام نفقات کی صورت میں ہیں، تو یہ در حقیقت وہ اپنے لیے کرتا ہے، اس نعمت کا شکر کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا فرمائی ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ یعنی یہ استفہام انکاری ہے، استہزاء کے طور پر اس طرح کہتے تھے کہ یہ قیامت جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو یہ کب آئے گی، یا دنیا میں جو عذاب جو تم ہمیں کہہ رہے ہو وہ ہم پر کب آئے گا۔ ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، وہ انتظار نہیں کر رہے مگر ایک ہی چیخ کا جو انہیں پکڑ لے گی جبکہ وہ جھگڑ رہے ہوں گے۔ یعنی اسی جھگڑے میں تو ان کو کسی بڑے عذاب کی ضرورت نہیں، بس ایک چیخ آئے گی اور جو ہے ان کو ختم کر دے گی۔ فلا تستطيعون توصية ولا الى اهلهم يرجعون، پھر وہ نہ کسی وصیت کی طاقت رکھیں گے اور نہ اپنے گھر والوں کی طرف واپس آئیں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، اور سور میں پھونکا جائے گا تو اچانک وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف تیزی سے دوڑ رہے ہوں گے۔ تو یہ دوسرا جو نفخہ ہے جس سے سب جو ہیں قبروں سے کھڑے ہوں گے اور اللہ رب العزت کی طرف پیشی کے لیے جائیں گے، میدان محشر کی طرف، اس کا یہاں ذکر ہے۔ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، کہیں گے ہائے ہماری بربادی، کس نے ہمیں ہماری سونے کی جگہ سے اٹھا دیا، یہ وہ ہے جو رحمان نے وعدہ کیا اور رسولوں نے سچ کہا تھا۔ یعنی حالانکہ قبر میں بھی عذاب ہوتا ہے اور نعمتوں کا معاملہ ہوتا ہے، لیکن یہ اٹھ کے اتنے حیران ہوں گے جو میدان محشر کی سختیوں کو دیکھ کے وہ قبر کے عذاب کو بھول جائیں گے اور وہ کہیں گے کہ ہم سو رہے تھے، ہماری خواب گاہوں سے کس نے ہمیں بیدار کر دیا۔
ہاں یہ تو وہی لگ رہا ہے جو رحمان نے وعدہ کیا تھا اور جو رسولوں نے سچ کہا تھا، ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم جميع لدينا محضرون، نہیں ہوگی مگر ایک ہی چیخ تو اچانک وہ سب ہمارے پاس حاضر کیے جائیں گے، یعنی ایک ہی نفخہ ہوگا کہ سور میں پھونکا جائے گا تو وہ ہمارے پاس حاضر ہوں گے، اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، بس آج کسی جان پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا اور نہ تمہیں اس کے سوا کوئی بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، بے شک جنت کے رہنے والے آج ایک شغل میں خوش ہوں گے۔ ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہیں۔ لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، ان کے لیے اس میں بہت پھل ہیں اور ان کے لیے اس میں وہ کچھ ہے جو وہ طلب کریں گے۔ سلام قولا من رب الرحیم، سلام ہو اس رب کی طرف سے کہا جائے گا جو بے حد مہربان ہے۔ اور یہاں اہل جنت کا ذکر کیا، اس کے بعد جو دوسرا گروہ ہوگا جہنمیوں کا، ان کے بارے میں فرمایا وامتاز الیوم ایھا المجرمون، اور الگ ہو جاؤ آج اے مجرموں۔ دنیا میں تو کافر بھی ساتھ رہتے ہیں، مومن بھی اور نیک بھی بد بھی، لیکن اس دن کہا جائے گا کہ آج اے مجرموں الگ ہو جاؤ۔ الم اعد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، کیا میں نے تمہیں تاکید نہ کی تھی کہ اے اولاد آدم کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یعنی غیر اللہ کی جتنی بھی عبادت ہے وہ در حقیقت شیطان کی عبادت ہے، کیونکہ شیطان ہی اس چیز کو مزین کر کے پیش کرتا ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور یہ کہ میری عبادت کرو اور یہ سیدھا راستہ ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، اور یقیناً اس نے یعنی اس شیطان نے تم میں سے بہت سی مخلوق کو گمراہ کر دیا، تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، یہ ہے وہ جہنم جس کا تم وعدہ دیے جاتے تھے۔ اصلوها اليوم بما كنتم تکفرون، آج اس میں داخل ہو جاؤ اس کے بدلے جو تم کفر کیا کرتے تھے۔ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون، آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے اور ان کے پاؤں اس کی گواہی دیں گے جو وہ کمایا کرتے تھے۔ زبان پر مہر لگا دی جائے گی، وہاں سے وہ بات نہیں کر سکیں گے، اور پھر جو ان کے اعضاء ہیں وہ گواہی دیں گے کہ ہم نے یہ کام کیا۔ تو یہ اس سے بڑی اور کوئی گواہی نہیں ہو سکتی، اور یہ حقیقت پر معمول ہے۔ اللہ رب العزت اس بات پر قادر ہے کہ ان سے جو ہے بات کروائے، جس نے زبان کو قوت گویائی دی ہے تو وہ ذات اس بات پر بھی قادر ہے کہ دیگر جو ہمارے اعضاء ہیں ان سے وہ بات کروائے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، اور اگر ہم چاہیں تو یقیناً ان کی آنکھیں مٹا دیں، پھر وہ راستے کی طرف بڑھیں تو کیسے دیکھیں گے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، اور اگر ہم چاہیں تو یقیناً ان کی جگہ ہی پر ان کی صورتیں بدل دیں، پھر نہ وہ آگے چل سکیں اور نہ واپس آئیں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ دنیا میں ہی وہ نعمتیں جو اللہ نے ان کو دی ہیں، جن کو وہ گناہوں میں استعمال کرتے ہیں، وہ نعمتیں ہی ان سے چھین لے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طرح نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے، ارادہ دیا ہے، اور اس کا ایک وقت مقرر ہے، اور اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل اور مہلت دیتا ہے۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، اور جسے ہم زیادہ عمر دیتے ہیں اسے بناوٹ میں الٹا کر دیتے ہیں تو کیا یہ نہیں سمجھتے؟ یعنی زیادہ عمر میں پھر یہی ہے کہ وہی بچپنا جس میں عقل جو ہے کمزور ہو جاتی ہے اور انسان کمزور ہوتا ہے، تو بڑھاپا جب شدید ہو جاتا ہے تو پھر دوبارہ جو طاقت ہوتی ہے ختم ہو جاتی ہے، عقل اور فہم اور شعور چلا جاتا ہے، اور پھر وہی بچگانہ جو یعنی عقل ہے اس کے مطابق وہ تصرف کرتا ہے۔ وما علمناہ الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذکر وقرآن مبین،
اور ہم نے نہ اسے شعر سکھایا ہے اور نہ وہ اس کے لائق ہے، وہ تو سراسر نصیحت اور واضح قرآن کے سوا کچھ نہیں۔ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ قرآن شعر و شاعری کی کتاب ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تو اپنے نبی کو شعر و شاعری نہیں سکھائی، اور نہیں اس کے یہ لائق بھی ہے، کیونکہ شعر والے جو شاعر ہوتے ہیں وہ کیا ہے، ایسی باتیں کرتے ہیں جو پیچھے صورت شعراء میں بھی اس کا ذکر ہوا کہ وہ باتیں کرتے ہیں جو خود کرتے نہیں ہیں، اور یہ نبی جو بات کرتا ہے تو سب سے پہلے اس پر خود عمل کرتا ہے، اور یہ تو قرآن ہے اور یہ واضح نصیحت ہے۔ اسی لیے مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شعر پوری طرح کہہ بھی نہیں سکتے تھے، یعنی بالفرض آپ کہتے بھی تھے تو پھر بھی وہ جو وزن ہے شعر کا اس پر وہ پورا نہیں اترتا۔ اگر چند ایک باتیں ہو بھی گئی ہیں تو وہ غیر ارادی طور پر ہیں، ورنہ اللہ نے آپ کو شعر و شاعری نہیں سکھائی۔ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، تاکہ اس سے ڈرائے جو زندہ ہو اور انکار کرنے والوں پر بات ثابت ہو جائے۔ زندہ ہو سے مراد جس کا دل زندہ ہے، جس کا دل زندہ ہے اس کو ڈرائے، لیکن جس کا دل مردہ ہو گیا اس پر اللہ نے مہر لگا دی تو پھر ایسے لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون، اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان چیزوں میں سے جنہیں ہمارے ہاتھوں نے بنایا ان کے لیے مویشی پیدا کیے، پھر وہ ان کے مالک ہیں۔ یعنی یہ جو جانور ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے تابع کر دیے ہیں۔ بڑا اونٹ ہوتا ہے، اس کو ایک بچہ جو ہے اس کی مہار سے پکڑ کے جا رہا ہوتا ہے، اللہ نے ہی اس کو تمہارے تابع کیا ہے، ورنہ تم میں سے کوئی ان کو جو ہے تابع کرنے والا نہیں تھا۔ تو یہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں، ان پر غور کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، ہم نے انہیں ان کے تابع کر دیا تو ان میں سے کچھ ان کی سواری ہیں اور ان میں سے بعض کو وہ کھاتے ہیں۔ یہ مختلف ان کے منافع اور فوائد ہیں جن کا ذکر ہو رہا ہے، جو سواری کرنا اور کبھی گوشت کے لیے ان کو ذبح کر دینا، ان میں سب یہ جانور ان کے تابع ہوتے ہیں۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ، اور ان کے لیے ان میں کئی فائدے اور پینے کی چیزیں ہیں تو کیا وہ شکر نہیں کرتے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، اور انہوں نے اللہ کے سوا کئی معبود بنا لیے تاکہ ان کی مدد کی جائے۔ لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، وہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، یہ ان کے لشکر ہیں جو حاضر کیے ہوئے ہیں۔ یعنی اللہ کے علاوہ جو انہوں نے معبود بنائے ہیں ان کا مقصد کیا ہے کہ یہ ان کی مدد کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان کی مدد کی طاقت نہیں رکھتے، بلکہ وہ خود اپنی مدد کرنے پر ہی طاقت نہیں رکھتے، تو جو خود مجبور ہیں مقہور ہیں تو تمہارے کیا کام آئیں گے۔ لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اکیلا ہی ہے جس کے پاس ہر طرح کی قوت اور طاقت ہے، اسی اکیلے کی عبادت کرو۔ فلا يحزنك قولهم انا نعلم ما يسرون وما يعلنون، بس ان کی بات تجھے غم زدہ نہ کرے، بے شک ہم جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں اور وہ جو ظاہر کرتے ہیں۔ اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، اور کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے ایک قطرے سے پیدا کیا تو اچانک وہ کھلا جھگڑنے والا ہے۔ یعنی اپنی تخلیق پر غور کرے کہ منی کے ایک قطرے سے جو کہ حقیر ہے ہم نے اس کو پیدا کیا، اور پھر وہ انسان آگے بڑھ کے اللہ رب العزت کو چیلنج کرنے لگتا ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگتا ہے، اللہ کی توحید کا انکار کرنے لگتا ہے۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، اور اس نے ہمارے لیے ایک مثال بیان کی اور اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ اس نے کہا کون ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ وہ بوسیدہ ہوں گی۔ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، کہہ دے انہیں وہ زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا اور ہر طرح کا پیدا کرنا خوب جاننے والا ہے۔ تو اس کا جواب کتنا یعنی فطری ہے۔ اس کو کون پیدا کرے گا؟ فرمایا وہی جس نے اس کو پہلی بار پیدا کیا، تو وہی قادر ہے کہ اس کو دوبارہ اٹھائے۔ الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون، اور جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کر دی، یکا یک تم اسے آگ جلا لیتے، یعنی آگ خشکی کو چاہتی ہے اور وہ درخت جو ہے وہ تر و تازہ ہے، اس میں پانی ہے، غذا ہے، تو یہ متضاد چیزیں ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے آپس میں ملانے سے آگ کو پیدا کر دیا، تو اس میں بھی عبرت ہے۔ کہتے ہیں عرب میں ایک درخت ہوتا تھا، اہل عرب اس کو دیکھتے تھے اور اس طریقے سے آگ بھی جلاتے تھے، ان کی ٹہنیوں کو لے کر آپس میں ملاتے تھے تو اس سے جو ہے وہ آگ جلنے لگتی تھی۔
अवलैस अल्लज़ी खलक़ अस्समावाति वल अर्द बिक़ादिरिन अला अन यख़्लुक़ मिस्लहुम बला वहुवल खल्लाकुल अलीम। और क्या जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया उस पर कादिर नहीं कि उन जैसे और पैदा कर दे? क्यों नहीं, वही सब कुछ पैदा करने वाला, सब कुछ जानने वाला है। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शयअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। उसका हुक्म तो जब वो किसी चीज का इरादा करता है उसके सिवा नहीं होता, उसे कहता है हो जा तो वो हो जाती है। फसुबहानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्लि शैइन व इलैहि तुरजऊन। सो पाक है वो कि उसके हाथ में हर चीज की बादशाही है और उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। सूरत साफात ये मक्की सूरतों में से एक सूरत है। इसकी 182 आयात हैं और 5 रुकू हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वस्साफात सफ़ा। कसम है उन जमातों की जो सफ बांधने वाली हैं। खूब सब सफ बांधना, यानी अल्लाह ताला ने यहाँ उन फरिश्तों की कसम खाई है जो अल्लाह की इबादत के लिए सफ बस्ता होते हैं, या अल्लाह के अवामिर की जो तनफीज के लिए वो सफ़ों की सूरत में खड़े होते हैं, और फिर जिसको जहाँ जाना होता है जिस अमर के लिए तो वहां जाता है। फज़ाजरात ज़जरा। फिर उनकी जो डांटने वाले हैं जबरदस्त डांटना। इससे मुराद भी वो फरिश्ते हैं जो बादलों पर मामूर हैं और उनको वो हाँक कर ले जाते हैं वहां जहां अल्लाह का अमर होता है, वहां जाके वो बरसते हैं। फत्तालियात जिक्रा। फिर उनकी जो जिक्र की तिलावत करने वाले हैं, अल्लाह का जिक्र कुरान, और उनकी जो है ये तिलावत करने वाले ये फरिश्ते हैं जिनकी अल्लाह ने यहाँ कसम खाई है। और ये कसम किस चीज पर है? इन्ना इलाहकुम लवाहिद, कि बेशक तुम्हारा माबूद यकीनन एक है। यानी ये कस्में अल्लाह ने जो खाई क्यों? ये अपनी इबादत को साबित करने के लिए कि इबादत का मुस्तहिक वही एक रब है। रब्बुस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा व रब्बुल मशारिक। और जो आसमानों और जमीन का और उन दोनों के दरमियान की चीजों का रब है और तमाम मशरिकों का रब है। मशारिक यहाँ जमा आया है, मशारिक और मगारिब भी आया है, और दो मशरिकें दो मगरिबें ये भी आया है, और एक मशरिक और एक मगरिब तीनों तरह ये कुरान में आए हैं। तो मशारिक जो जमा है तो इससे मुराद मुफस्सिरीन कहते हैं कि सूरज जहाँ तुलू होता है जहाँ गुरूब होता है, तो ये मशरिकें और मगरिबें हर रोज के एतबार से एक मशरिक बनती है। तो 360 दिनों के एतबार से ये इतनी सारी मशरिकें बनती हैं। और दो मशरिक और दो मगरिब, इससे मुराद एक सर्दी के मौसम में सूरज का तुलू और गुरूब है, और दूसरे से मुराद गर्मी की मौसम में सूरज का तुलू और गुरूब है। तो ये अलग अलग यानी सिमत है, यहाँ से वो कुछ चेंज हो जाता है। तो यहाँ दो मशरिकें, यानी ये साल के एतबार से मौसम गर्मा और सरमा के एतबार से मशरिकें, और एक मशरिक और एक मगरिब जहाँ जिक्र है तो उससे मुराद वो सिमत है जो, यानी जिसको हम मशरिक और मगरिब कहते हैं, तो वो एक है। इन्ना ज़य्यना समा दुनिया बिज़ीनतिल कवाकिब। बेशक हमने ही आसमान दुनिया को एक अनोखी जीनत के साथ आरास्ता किया, खूबसूरत बनाया, जो सितारे हैं। यानी सितारों के जरिए आसमान दुनिया को हमने खूबसूरती बख्शी। वहिफ्ज़म मिन कुल्लि शैतान मारिद। और दूसरा फायदा सितारों का, एक तो आसमान की खूबसूरती है, और दूसरा हर सरकश शैतान से खूब महफूज करने के लिए, कि शैतानों से भी हिफाजत है जब वो ऊपर चढ़ते हैं ताकि वहां से बातें सुने गैब की। तो ये जो शहाब साकिब है ये टूट कर गिरता है और उनको जला कर भस्म कर डालता है। ला यस्मऊन इलल मलाइल आला व युक़ज़फ़ून मिन कुल्लि जानिब। वो ऊपर की मजलिस की तरफ कान नहीं लगा सकते और हर तरफ से उन पर शहाब वो सितारे फेंके जाते हैं। दुहूरम वलहुम अज़ाबुन वासिब। भगाने के लिए और उनके लिए हमेशा रहने वाला अजाब है। इल्ला मन खतिफल खतफत फअतबअहु शिहाबुन साकिब। मगर जो कोई अचानक उचक कर ले जाए, यानी कोई बात उसको थोड़ी सी मालूम हुई तो भागना शुरू करता है, तो एक चमकता हुआ शोला उसका पीछा करता है। फस्तफ्तिहिम अहुम अशद्दु खल्कन अम्मन खलकना इन्ना खलकनाहुम मिन तीन लाजिब। सो उनसे पूछ के ये पैदा करने के एतबार से ज्यादा मुश्किल है या जिन्हें हम पैदा कर चुके? बेशक हमने उन्हें एक चिपकते हुए गारे से पैदा किया। यानी इंसान की तख्लीक क्या मुश्किल है? इनसे जो इतनी बड़ी मखलूकात का रब है, ये आसमान जमीन, ये सितारे, सूरज चांद, हाँ ये पहाड़, ये जो इनसे कई गुना बड़ी मखलूकात हैं,
تو क्या उसके लिए मुश्किल होगी कि दोबारा जो है हम उनको पैदा कर सकें, और जिनकी तख्लीक जो है एक चिपकते हुए गारे से हुई है, यानी आदम अलैहिस्सलाम को जो मट्टी से पैदा किया गया था उसकी तरफ इशारा है। बल अजिब तो यस्खरून, बल्कि तूने ताज्जुब किया और वो मजाक उड़ाते हैं कि, यानी आप ताज्जुब करते हैं कि इतनी सारी निशानियों के बावजूद भी ये लोग कैसे इनकार करते हैं और वो उसका मजाक उड़ाते हैं। फ़इज़ा ज़ुक्किरू ला यज़कुरून, और जब उन्हें नसीहत की जाए वो कबूल नहीं करते। फ़इज़ा रअऊ आयतन यस्तस्खिरून, जब कोई निशानी देखते हैं तो खूब मजाक उड़ाते हैं। वक़ालू इन हाज़ा इल्ला सिह्रुम मुबीन, और कहते हैं ये साफ जादू के सिवा कुछ नहीं। अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन व इज़ामन अइन्ना लमबऊसून, क्या जब हम मर गए, मिट्टी और हड्डियां हो चुके, तो क्या वाकई हम जरूर उठाए जाने वाले हैं। ये वो इश्काल था जो वो पेश करते थे, जिसमें वो शक करते थे कि दोबारा हम कैसे उठाए जाएंगे। अब अब आबाउनल अव्वलून, और क्या हमारे पहले बाप दादा भी, यानी उनको भी उठाया जाएगा। कुल नअम व अंतुम दाखिरून, ए पैगंबर कह दें हाँ, और तुम जलील होंगे, यानी इस हालत में, कुफ्र की हालत में जब तुम मरोगे दोबारा उठोगे तो फिर तुम्हारे लिए जिल्लत ही है। फइन्नमा हिय ज़जरतुन वाहिदतुन फइज़ा हुम यंजुरून, बस वो एक ही डांट होगी तो वो अचानक देख रहे होंगे। यही बस एक आवाज, एक सूर जो फूंका जाएगा तो सब के सब उठ खड़े होंगे, अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है। वकालू या वैलना हाजा यौमुद्दीन, और कहेंगे हाय हमारी बर्बादी, ये तो जजा का दिन है। हाजा यौमुल फस्ल लज़ी कुंतुम बिही तुकद्दिबून, यही फैसले का दिन है जिसे तुम झुटलाया करते थे। उहशुरुल लज़ीना ज़लमू वअज़वाजहुम वमा कानू यअबुदून, जमा करो उन लोगों को जिन्होंने जुल्म किया और उनके जोड़ों को, यानी उनकी बीवियों को, और जिनकी वो इबादत करते थे उनको भी जमा करो। मिन दूनिल्लाह फहदूहुम इला सिरातिल जहीम, अल्लाह के सिवा फिर उन्हें जहन्नम की राह की तरफ ले चलो। वक़िफूहुम इन्नहुम मसऊलून, और उन्हें रोको, बेशक ये सवाल किए जाने वाले हैं। मालकुम ला तनासरून, क्या है तुम्हें, तुम एक दूसरे की मदद नहीं करते। यानी यहाँ वो मुशरिक भी मौजूद हैं और उनकी बीवियां वो भी मौजूद हैं, और जिनको वो अल्लाह के सिवा पूजते थे वो भी मौजूद हैं। अल्लाह फरमाएगा तुम सब अभी इकट्ठे हो, तुम एक दूसरे की मदद क्यों नहीं करते। बल हुमुल यौम मुस्तस्लिमून, बल्कि आज वो बिल्कुल फर्मा बरदार हैं। व अकबल बअदुहुम अला बअदिन यतसाअलून, और उनके बाज बाज की तरफ मुतवज्जे होंगे, एक दूसरे से सवाल करेंगे। क़ालू इन्नकुम कुंतुम तअतूनना अनिल यमीन, कहेंगे बेशक तुम हमारे पास कसम की राह से आते थे, यानी कसमें खा खा कर कहते थे कि तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें छुड़ा लेंगे, हम तुम्हें बचा लेंगे। क़ालू बल लम तकूनु मुमिनीन, वो कहेंगे बल्कि तुम ईमान वाले न थे, यानी एक दूसरे को वो कोसेंगे, एक दूसरे के ऊपर नाराज होंगे। वमा कान लना अलैकुम मिन सुल्तान बल कुंतुम कौमन तागीन, और हमारा तुम पर कोई गलबा न था, बल्कि तुम खुद हद से बढ़ने वाले लोग थे। यानी हमने जबरदस्ती तो नहीं की थी तुमसे, अपने राह पर, अपने रास्ते पर लाने के लिए तुम खुद ही गुमराह थे, तुम खुद ही हमारी बातों में आ गए और ख्वाहिशात नफसानी के पीछे लग के शिर्क की राह पर आए और तौहीद को छोड़ दिया। फहक्क अलैना कौलु रब्बिना इन्ना लदाइकून, सो हम पर हमारे रब की बात साबित हो गई, बेशक हम यकीनन चखने वाले हैं। फ़अग़वैनाकुम इन्ना कुन्ना गावीन, यानी अब हम कुछ भी कर लें कोई फायदा नहीं है, हम सब अजाब को चखेंगे। फ़अग़वैनाकुम इन्ना कुन्ना गावीन, सो हमने तुम्हें गुमराह किया, बेशक हम खुद गुमराह थे। ये बात आज समझ में नहीं आती। हर गुमराह शख्स दूसरों को गुमराह कर रहा है, और जो गुमराह हो रहा है ये नहीं सोच रहा कि ये खुद जब गुमराह है तो मुझे कैसे सीधी राह पर ये जो है गामजन करेगा। उस वक़्त कहेंगे कि हमने तुम्हें गुमराह किया, बेशक हम खुद गुमराह थे। फ़इन्नहुम यौमइज़िन फ़िल अज़ाबि मुश्तरिकून, बस बेशक वो उस दिन अजाब में एक दूसरे के शरीक होंगे। इन्ना कज़ालिक नफ़अलु बिल मुजरिमीन, बेशक हम मुजरिमों के साथ ऐसे ही किया करते हैं। इन्नहुम कानू इज़ा क़ील लहुम ला इलाहा इल्लल्लाहु यस्तकबिरून, बेशक वो ऐसे लोग हैं जब उनसे कहा जाता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं तो तकब्बुर करते थे, यानी उस चीज़ को कबूल ही नहीं करते थे कि अल्लाह हमारा रब एक माबूद है, उसको झुटला देते थे।
वयक़ूलून अइन्ना लतारिकू आलिहतिना लिशाइरिन मजनून, और कहते थे क्या वाकई हम यकीनन अपने माबूदों को एक दीवाने शायर की खातिर छोड़ देने वाले हैं। बल जाअ बिल हक़्क़ि व सद्दक़ल मुरसलीन, बल्कि वो हक लेकर आया है और उसने तमाम रसूलों की तस्दीक की है। इन्नकुम लदाइकुल अज़ाबिल अलीम, बेशक तुम दर्दनाक अजाब चखने वाले हो। वमा तुजज़ौन इल्ला मा कुन्तुम तअमलून, और तुम्हें सिर्फ उसी का बदला दिया जाएगा जो तुम किया करते थे। यानी तुम पर कोई जुल्म और ज्यादती नहीं होगी, जो तुम अमाल करते थे हम उसी के मुताबिक तुमसे मामला करेंगे। इल्ला इबादल्लाहिल मुखलसीन, मगर अल्लाह के खालिस किए हुए बंदे। उलाइक लहुम रिज़्कुम मालूम, यानी जिन्होंने खालिस अल्लाह की इबादत की, उसकी इबादत में जर्रे बराबर किसी को शरीक नहीं किया, ये अल्लाह के मुखलिस बंदे हैं। और यही वो लोग हैं उनके लिए मुकर्रर रिज्क है, यानी जन्नत में अल्लाह ने उनके लिए रिज्क तैयार कर रखा है। फवाकिह वहुम मुकरमून, कई किस्म के फल, और वो इज्जत बख्शे गए हैं, उनकी वहां पर इज्जत की जाएगी। फी जन्नात नईम, नेमत के बागों में। अला सुर्र मुतकाबिलीन, तख्तों पर आमने सामने बैठे होंगे। युताफ अलैहिम बिकअसिम मिन मईन, और उन पर साफ बहती हुई शराब का जाम फिराया जाएगा। बैदा, जो सफेद होगा। लज्जतिल लिशारिबीन, जो पीने वालों के लिए लजीज होगी, यानी दुनियावी जो शराब है उसकी तरफ नहीं, कि पीने के बाद नशा हो जाए, अकल माउफ हो जाए, और उसमें बदबू होती है और गंदी चीजों से ही बनती है। तो जन्नत की पाकीज़ा वो शराब होगी। ला फीहा गौलुम वला हुम अनहा युनज़फून, उसमें न कोई सर दर्द होगा और न वो उससे मदहोश किए जाएंगे। व इंदहुम कासिरात तरफ़, और उनके पास निगाह नीचे रखने वाली मोटी आंखों वाली औरतें होंगी। कअन्नहुन्ना बैज़ुम मकनून, जैसे वो छुपा कर रखे हुए अंडे हैं, यानी बाहर जो गर्दो गुबार है उससे बचे हुए हैं, बिल्कुल साफ शफाफ इस तरह वो होंगी। अकबल बादुहुम अला बादिन यतसाअलून, फिर उनके बाज बाज की तरफ मुतवज्जो होंगे, एक दूसरे से सवाल करेंगे। क़ाल क़ाइलुम मिनहुम इन्नी कान ली करीन, उनमें से एक कहने वाला कहेगा बेशक मैं मेरा एक साथी था, यानी दुनिया में मेरा एक साथी था। यकूल इन्नका लमिनल मुसद्दिकीन, वो कहा करता था क्या वाकई तू भी मानने वालों में से है। अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन व इज़ामन अइन्ना लमदीनून, क्या जब हम मर गए और हम मिट्टी और हड्डियां हो गए तो क्या वाकई हम जरूर जजा दिए जाने वाले हैं। यानी ये काफिर दोस्त था, तो वो खुद भी चाहता था कि अपने इस मोमिन साथी को भी शक में मुब्तला कर दे और आखिरत की जिंदगी का इनकार करा सके। तो वो कहेगा कि आज मैं देखना चाहता हूँ वो कहाँ है। काल हल अंतुम मुत्तलिऊन, कहेगा क्या तुम झांक कर देखने वाले हो। अपने जन्नती साथियों से कहेगा कि जहन्नम जो नीचे है वहां देखो, कि शायद वो वहां नजर आए। फत्तला फराहु फी सवाइल जहीम, बस वो झांकेगा तो उसे भड़कती आग के वसत में देखेगा, दरमियान में देखेगा। काल तल्लाहि इन कित्त लतुरदीन, कहेगा अल्लाह की कसम यकीनन तू करीब था कि मुझे ही हलाक कर दे। यानी तुम्हारी जो बातें थी, अगर मैं मानता, अल्लाह ने मुझे बचा लिया तो मैं आज तेरे साथ इस जहन्नम में जल रहा होता। वलौला निअमतु रब्बी लकुन्तु मिनल मुहदरीन, अगर मेरे रब की नेमत न होती तो यकीनन मैं भी उनमें से होता जो हाजिर किए गए हैं, यानी इस वक्त जिनको जहन्नम का अजाब दिया जा रहा है उसके अंदर हाजिर हैं। अफमा नहनु बिमज्जितीन, तो क्या हम कभी मरने वाले नहीं हैं। इल्ला मौततनल ऊला वमा नहनु बिमुअज़्ज़बीन, मगर हमारी पहली मौत, और न हम कभी अजाब दिए जाने वाले हैं। यानी अल्लाह ने हमें जो जन्नत दी है इसमें हम हमेशा रहेंगे, इसमें कोई मौत नहीं है, बस जो दुनिया में जो मौत आई वही है, और हमें कोई अजाब नहीं दिया जाएगा। इन हादा लहुवल फौजुल अजीम, यकीनन यही तो बहुत बड़ी कामयाबी है। लिमिस्ल हादा फलयअमलिल आमिलून, इस जैसी कामयाबी ही के लिए बस लाजिम है कि अमल करने वाले अमल करें। आज दुनिया में हम अमल कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। तो असल जिंदगी तो आखिरत की जिंदगी है, जन्नत की जिंदगी है। तो ऐसे अमाल करने चाहिए कि जो हमें जन्नत में दाखिल कर सकें, और उन अमाल से हमें बचना चाहिए कि जो हमें जहन्नम में डाल सकें। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हम सबको जन्नतियों वाले अमल करने की तौफीक अता फरमाए और जहन्नमियों के अमाल से हम सब की हिफाजत फरमाए।
अज़ालिका खैरुन नुज़ुलन अम शजरतु ज़क्कूम, क्या मेहमानी के तौर पर ये बेहतर है या जक्कूम का दरख्त। जक्कूम का दरख्त पीछे भी गुजरा है, जिसको हमारे यहाँ उर्दू में थूर का या थूर का दरख्त कहते हैं। और ये जो बयाबान इलाके हैं, जैसे हमारे यहाँ थरपारकर का इलाका है, तो इस तरफ ये कसरत से पाया जाता है। और ये इंतहाई कड़वा, बदबूदार और जो करीहुल मंजर होता है। तो कहा कि ऐसे जो दरख्त है, जक्कूम का जो दरख्त है, उससे उनकी मेहमानी की जाएगी जहन्नमियों की। तो फरमाया क्या मेहमानी के तौर पर यह बेहतर है या जकूम का दरख्त। इन्ना जअलनाहा फितनतल लिज़्ज़ालिमीन, बेशक हमने उसे जालिमों के लिए एक आजमाइश बनाया है। यानी उनको खाना होगा, हर सूरत में वो उससे आजमाए जाएंगे। और ऐसा होगा जो न खाया जाएगा, जो इंतहाई कड़वा होगा, बदबूदार होगा। इन्नहा शजरतुन तखरुजु फी अस्लिल जहीम, बेशक वो एक ऐसा दरख्त है जो भड़कती हुई आग के तह में उगता है। आग में वैसे दरख्त नहीं उगते, लेकिन फरमाया कि ये वो दरख्त है जिसकी जड़ें आग के अंदर हैं, जहन्नम के अंदर हैं। तलउहा कअन्नहु रुऊस शयातीन, उसके खोशे ऐसे हैं जैसे वो शैतानों के सर हों। यानी इस कदर वो जो करीहुल मंजर है, होलनाक उसका मंजर है, जैसे शयातीन के सर होते हैं। फइन्नहुम लाकिलून मिनहा फमालिऊन मिनहल बुतून, बेशक वो यकीनन उसमें से खाने वाले हैं, फिर उससे पेट भरने वाले हैं। सुम्मा इन्ना लहुम अलैहा लशौबम मिन हमीम, फिर यकीनन उनके लिए उसमें सख्त गर्म पानी की मिलावट होगी। यानी इसके साथ साथ उनको जो पानी होगा वो इंतहाई खोलता हुआ पानी है। सुम्मा इन्ना मरजिअहुम लइलल जहीम, फिर उनकी वापसी यकीनन उसी भड़कती हुई आग की तरफ होगी। इन्नहुम अल्फौ आबाअहुम दाल्लीन, बेशक उन्होंने अपने बाप दादा को गुमराह पाया। फहुम अला आसारिहिम युहरऊन, तो उन्हीं के कदमों के निशानों पर दौड़ाए चले जाते हैं। यानी उनके माँ बाप, बाबा अजदाद गुमराह थे, लेकिन उन्होंने उनकी पैरवी की और उनके पीछे ये भी गुमराह हुए। वलकद ضل قبلهم अक्सरुल अव्वलीन, और यकीनन उनसे पहले अगले लोगों में से ज्यादातर गुमराह हो गए। वलकद अरसलना फीहिम मुंदिरीन, और यकीनन हमने उनमें कई डराने वाले भेजे, यानी डराने वाले अल्लाह के रसूल। उन्होंने उनको जहन्नम के अजाब से, शिरक के अंजाम बद से डराया। फंजुर कैफ कान आकिबतुल मुंदरीन, सो देख उन डराए जाने वालों का अंजाम कैसा हुआ। इल्ला इबादल्लाहिल मुखलसीन, मगर अल्लाह के खालिस किए हुए बंदे। वलकद नादाना नूह फलनिअमल मुजीबून, और बेशक नूह ने हमें पुकारा तो यकीनन हम अच्छे कबूल करने वाले हैं। वनज्जयनाहु अहलहु मिनल कर्बिल अज़ीम, और हमने उसे और उसके घर वालों को बहुत बड़ी मुसीबत से निजात दी। यानी वो जो तूफान आया था उससे हमने उनको बचाया। वजअलना ज़ुर्रियतहु हुमुल बाकीन, हमने उसकी औलाद ही को बाकी रहने वाले बना दिया। तो फिर आगे उन्हीं से फिर नस्ल इंसानी का सिलसिला शुरू हुआ। इसलिए नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी भी कहते हैं। यानी जिस तरह इंसानों की नस्ल आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुई, तो नूह अलैहिस्सलाम के वक्त में जो तूफान आया था, तो उसमें भी जो जितने लोग थे, मखलूक थी, सब जो है उसके जद में आ गई, सिवाय उसके जिसके जरिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो नूह के जरिए उनको बचाया और कश्ती में सवार किया। फिर आगे फिर उसी से ये जो नस्ल इंसानी है इसका सिलसिला रहा। व तरकना अलैहि फिल आखिरीन, हमने पीछे आने वालों में उसके लिए बाकी रखा। सलाम अला नूह फिल आलमीन, ये कहना कि नूह पर तमाम जहानों में सलाम हो। इन्ना कज़ालिक नज्ज़िल मुहसिनीन, बेशक हम नेकी करने वालों को इसी तरह जजा देते हैं। इन्नहु मिन इबादिनल मुमिनीन, यकीनन वो हमारे मोमिन बंदों में से था। सुम्मा अगरकनल आखरीन, फिर हमने दूसरों को गरक कर दिया। व इन्न मिन शियअतिही ला इब्राहीम, और बेशक उसके ग्रोह में से यकीनन इब्राहिम भी है। इज़ जाअ रब्बहु बिक़ल्बिन सलीम, जो अपने रब के पास जो सलामती वाला दिल लेकर आया। यानी जिसमें जो हर तरह के शिरक से पाक था, बिदअत से, खुराफात से, गुनाहों से पाक हो, जिसमें अल्लाह की तौहीद का नूर हो और सुन्नत की मोहब्बत हो और गुनाहों की नफरत हो। तो ऐसा दिल कल्ब सलीम, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ऐसा दिल दिया था। इज़ क़ाल लिअबीहि व क़ौमिहि माज़ा तअबुदून, जब उसने अपने बाप और अपनी कौम से कहा तुम किस चीज की इबादत करते हो। अइफ्कन आलिहतन दून अल्लाह तुरीदून, क्या अल्लाह को छोड़कर खड़े हुए माबूदों को चाहते हो। फमा ज़न्नुकुम बिरब्बिल आलमीन, तो जहानों के रब के बारे में तुम्हारा क्या गुमान है। फनज़र नज़रतन फिन नुजूम,
یہ ان سے تھوڑا سا مکالمہ کیا، اور بس اس نے ستاروں میں ایک نگاہ ڈالی۔ تو ستاروں میں نگاہ ڈالنے کا ایک مقصد یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی غور و فکر جب کرتا ہے، کوئی بات سوچتا ہے تو اوپر دیکھتا ہے، یا بعض نے کہا کہ چونکہ اس کی قوم ستارہ پرست تھی تو اس نے ستاروں کی طرف اس نے دیکھا، تو تاکہ وہ یہ سوچیں کہ ہو سکتا ہے کہ ابراہیم بھی ان سے جو کوئی اثر ہے وہ لینا چاہ رہا ہے۔ فقال انی سقیم، تو انہوں نے پھر کہا کہ میں بیمار ہوں۔ فتولوا عنہ مدبرین، تو وہ اسے پیٹ پھیر کر چلے گئے۔ پیچھے ذکر ہو چکا کہ کوئی خاص ان کا تہوار تھا جس میں وہ چلے گئے، ابراہیم علیہ السلام پیچھے رہ گئے، اور یہ کہا کہ میں بیمار ہوں۔ تو یہ ایک توریہ اور تعریض کے طور پر انہوں نے کہا، حقیقی طور پر بیمار نہیں تھے، یا تو ان کے کفر اور شرک کو دیکھ کر وہ یعنی جو بیماری محسوس کر رہے تھے، ان کو جو دکھ تھا اس کو انہوں نے بیماری سے تعبیر کیا۔ تو فراغ الى آلہتہم فقال الا تاکلون، تو وہ چپکے سے ان کے معبودوں کی طرف گیا، اس نے کہا کیا تم کھاتے نہیں؟ وہاں قسم قسم کے کھانے انہوں نے رکھ دیے تھے تبرکات کے طور پر، تو کہا کہ یہ کھانے رکھے ہیں اتنے سارے، تم کھاتے کیوں نہیں؟ ما لکم لا تنطقون، تمہیں کیا ہے کہ تم بولتے نہیں؟ یعنی ان کا جو ضعیف ہونا، کمزور ہونا وہ ظاہر کر رہے ہیں۔ فراغ علیہم ضربا بالیمین، پھر وہ دائیں ہاتھ سے مارتے ہوئے ان پر ٹوٹ پڑا، دائیں ہاتھ سے مارتے ہوئے پھر ان کو یعنی پاش پاش کرنا شروع کر دیا۔ فاقبلوا الیہ یزفون، تو دوڑتے ہوئے اس کی طرف آئے۔ قال اتعبدون ما تنحتون، پھر ان کو سمجھایا کہ کیا تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کو تم خود اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو؟ واللہ خلقکم وما تعملون، حالانکہ اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا اور اسے بھی جو تم کرتے ہو، تمہارے اعمال جو تم کرتے ہو۔ اس سے پتہ چلا کہ جس طرح انسان کا خالق اللہ ہے تو اس کے افعال کا خالق بھی اللہ ہے۔ اللہ رب العزت کی دی ہوئی قدرت، طاقت اور ارادے سے وہ اعمال ہوتے ہیں، اور اللہ کو معلوم ہے کہ انسان نے کیا کرنا ہے۔ قالوا ابنوا له بنيانا فالقوه في الجحیم، تو انہوں نے کہا اس کے لیے ایک عمارت بناؤ، پھر اسے بھڑکتی آگ میں پھینک دو، یعنی عمارت تاکہ اس کی جو آگ ہے وہ زیادہ زور پکڑے، اور کھلے میدان کی جو آگ ہوتی ہے تو وہ پھیل جاتی ہے ہوا میں۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ ایک عمارت میں اس کے اندر آگ جلاؤ اور پھر اس آگ کے اندر اس کو پھینک دو۔ فارادوا به کیدا فجعلناهم الاسفلین، انہوں نے ان کے ساتھ ایک چال چلنے کا ارادہ کیا تو ہم نے انہی کو سب سے نیچا کر دیا۔ وقال، اور کس طرح یہ ہم پیچھے پڑ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آگ کو کہا تھا کہ کونی بردن و سلام علی ابراہیم، کہ ابراہیم پر ٹھنڈی سلامتی والی ٹھنڈی ہو جاؤ، اور کہا کہ اگر سلامتی والی نہ کہا جاتا تو پھر آگ جو ہے بالکل جو ہے سرد ہو جاتی، اور سردی کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف ہوتی۔ اللہ نے فرمایا ایسی ٹھنڈی جو سلامتی والی۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، ابراہیم نے کہا بے شک میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، وہ مجھے ضرور راستہ دکھائے گا۔ پھر اس قوم پر حجت قائم کی، پھر وہاں سے چل دیے۔ رب حب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے لڑکا عطا کر جو نیکوں میں سے ہو۔ ہم دیکھیں کتنا ادب ہے اولاد کا۔ آج ہمیں بھی جب اولاد کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم صرف اولاد مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں اولاد دے، جبکہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا دیکھیں، صرف اولاد نہیں کہا، جو نیک جو اولاد ہے وہ مجھے عطا کر۔ فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے اسے ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری دی۔ فلما بلغ معه السعی، اس سے مراد اسماعیل علیہ السلام ہے، بس جب وہ پہنچے اس کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو، قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، کہا اے میرے بیٹے میں دیکھتا ہوں خواب میں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو دیکھ تیرا کیا ارادہ ہے۔ انبیاء کا خواب وہی ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ کسی کا خواب وہی نہیں ہے۔ تو اسی لیے اپنے بیٹے کی اطاعت و فرمان برداری کو پرکھنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا، قال یا ابت افعل ما تؤمر، سامنے جو بیٹا تھا کس قدر فرمان بردار، کہنے لگا اے ابا جان تو کر جو تجھے حکم دیا گیا ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اور اگر اللہ نے چاہا تو مجھے ضرور صبر کرنے والوں میں سے پائے گا۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، جب دونوں نے حکم مان لیا اور اس نے اسے پیشانی کی ایک جانب پر لٹا دیا، ونادیناہ ان یا ابراہیم، تو ہم نے اسے آواز دی کہ ابراہیم، قد صدقت رؤیا،
इन्ना कज़ालिक नज्ज़िल मुहसिनीन, यकीनन तूने ख्वाब सच्चा कर दिखाया, बेशक हम नेकी करने वालों को उसी तरह जजा देते हैं। इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन, बेशक यही तो यकीनन खुली आजमाइश है। व फदैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, और हमने उसके फिदिये में एक बहुत बड़ा ज़बीहा किया। तो जन्नत से एक दुम्बा आया और उसको फिर जो है ज़बह किया गया। व तरकना अलैहि फिल आखिरीन, और पीछे आने वालों में उसके लिए बात छोड़ दी। आज भी सुन्नत इब्राहिमी का अहया करते हुए जो लाखों फर्जंदाना तौहीद हैं, मुसलमान हैं, वो इसी सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करते हैं। अल्लाह ने उसको हमेशा के लिए यादगार बना दिया। वसलाम सलाम अला इब्राहिम, इब्राहिम पर सलाम हो। कज़ालिक नज्ज़िल मुहसिनीन, हम इसी तरह नेकी करने वालों को बदला देते हैं। इन्नहु मिन इबादिनल मुमिनीन, बेशक वो हमारे मोमिन बंदों में से है। वबश्शरनाहु बिइस्हाक नबिय्यम मिनस सालिहीन, हमने उसे इसहाक की बिशारत दी जो नबी होगा, सालिह लोगों में से होगा। तो इस कुरान करीम के सियाक से भी पता चला कि जो ज़बी हैं वो इस्माइल अलैहिस्सलाम है, न कि इसहाक अलैहिस्सलाम है। बाज़ मुसलमानों में से बाज़ मौरख़ीन इस तरफ गए हैं, उन्होंने कहा कि जो ज़बी हैं वो इसहाक हैं। हालांकि कुरान करीम का सियाक ये बता रहा है कि ज़बह का मामला इसहाक की पैदाइश से पहले हो चुका। तो यही दुरुस्त है कि जो ज़बी हैं वो इस्माइल अलैहिस्सलाम है, न कि इसहाक अलैहिस्सलाम है। वबारकना अलैहि व अला इसहाक व मिन ज़ुर्रियतिहिमा मुहसिनुन व ज़ालिमुन लिनफ्सिही मुबीन, और हमने उस पर इसहाक पर बरकत नाजिल की, और उन दोनों की औलादों में से कोई नेकी करने वाला है और कोई अपने आप पर सरीह जुल्म करने वाला है। यानी आमाल के एतबार से अल्लाह ने उन सब पर तबसरा किया। जो अच्छे हैं तो वो अच्छे हैं, जो बुरे हैं तो बुरे हैं। सिर्फ जो है आला खानदान का होना, असब व नसब का होना, इसका ये मतलब नहीं है कि अब जो चाहे करता फिरे, नहीं, बल्कि उसके अमाल के एतबार से ही उस पर हुक्म लगता है। जैसा कि यहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो उनके पैरोकार थे तो उनके लिए क्या कहा कि वो नेकोकार हैं, और जो गुनाहों के रास्ते पर चले तो उनको जो है जालिम कहा है। वबारकना अलैहि वलकद मनन्ना अला मूसा व हारून, और हमने मूसा और हारून पर एहसान किया। वनज्जयनाहुमा व कौमहुमा मिनल कर्बिल अज़ीम, हमने उन दोनों को और दोनों की कौम को बहुत बड़ी मुसीबत से निजात दी। वनसरनाहुम फकानू हुमुल गालिबीन, तो हमने उनकी मदद की तो वही गालिब हुए। वातईनाहुमुल किताबल मुस्तबीन, हमने उन्हें निहायत वाज़ेह किताब दी। वहदैनाहुम सिरातल मुस्तकीम, और हमने उन दोनों को सीधे रास्ते पर चलाया। व तरकना अलैहिमा फिल आखिरीन, और हमने पीछे आने वालों में उनके लिए ये बात छोड़ी। सलामुन अला मूसा व हारून, के मूसा और हारून पर सलाम हो। इन्ना कज़ालिक नज्ज़िल मुहसिनीन, बेशक हम नेकी करने वालों को इसी तरह जजा देते हैं। इन्नहुमा मिन इबादिनल मुमिनीन, बेशक वो दोनों हमारे मोमिन बंदों में से थे। व इन्ना इलियास लमिनल मुरसलीन, और बेशक इलियास यकीनन रसूलों में से था। इज़ क़ाल लिक़ौमिही अला तत्तकून, जब उसने अपनी कौम से कहा क्या तुम डरते नहीं। अतदऊन बअलन व तदरून अहसनल खालिकीन, क्या तुम बाल को पुकारते हो और बनाने वालों में से सबसे बेहतर को छोड़ देते हो। बाल उस बुत का नाम था जो इलियास अलैहिस्सलाम की कौम जिसकी परस्तिश करती थी। तो उन्होंने कहा तुम बाल को पुकारते हो और अहसनुल खालिकीन जो अल्लाह रब्बुल इज्जत है उसको तुम छोड़ देते हो। अल्लाह रब्बकुम व रब्ब आबाइकुमुल अव्वलीन, अल्लाह को जो तुम्हारा रब है और तुम्हारे पहले बाप दादा का रब है। फकज़्ज़बूहु फइन्नहुम लमुहदरून, तो उन्होंने उसे झुटला दिया, सो यकीनन वो जरूर हाजिर किए जाने वाले हैं, यानी जहन्नम के अजाब में वो जरूर हाजिर होंगे। इल्ला इबादल्लाहिल मुखलसीन, मगर अल्लाह के वो बंदे जो चुने हुए हैं। और तरकना अलैहि फिल आखिरीन, और हमने पीछे आने वालों में उसके लिए बात छोड़ दी। सलामुन अला इलियासीन, सलाम हो इलियासीन पर। इन्ना कज़ालिक नज्ज़िल मुहसिनीन, बेशक हम नेकी करने वालों को इसी तरह जजा देते हैं। इन्नहु मिन इबादिनल मुमिनीन, यकीनन वो हमारे मोमिन बंदों में से था। व इन्न लूतल लमिनल मुरसलीन, और बेशक लूत यकीनन रसूलों में से था। इज़ नज्जयनाहु अहलहु अजमईन, जब हमने उसे और उसके सब घर वालों को निजात दी। इल्ला अजूजन फिल गाबिरीन, सिवाय एक बुढ़िया के जो पीछे रह जाने वालों में से थी। सिमराद लूत की बीवी थी जो कुफार के साथ थी। सुम्मा दम्मरनल आखरीन, फिर हमने दूसरों को हलाक कर दिया। व इन्नकुम लतमुर्रून अलैहिम मुस्बिहीन, और बेशक तुम यकीनन सुबह जाते हुए उन पर से गुजरते हो।
وہ باللیل اور رات کو بھی افلا تعقلون تو تم عقل کیوں نہیں رکھتے؟ یعنی تمہارے راستے میں یہ بستیاں آتی ہیں، وہاں سے تم گزرتے ہو، لیکن ان کے انجام بد پر غور نہیں کرتے اور ان اسباب کے بارے میں نہیں سوچتے کہ ان پر اللہ کا عذاب کیوں آیا تھا، اور وہی تکذیب، وہی کفر، وہی خرابیاں تمہارے اندر بھی موجود ہیں۔ تو ڈرتے نہیں ہو کہ جس طرح اللہ نے ان کو تباہ کر دیا، تم پر بھی اسی طرح کا عذاب مسلط کر دے اور وہ تم کو نیست و نابود کر دے۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اور بے شک یونس یقیناً رسولوں میں سے تھا۔ اذ ابق الى الفلك المشحون جب وہ بھری ہوئی کشتی کی طرف بھاگ گیا، فساہم فکان من المدحضین یہ بھی مختلف مواقع پر ہم تذکرہ پڑھ چکے ہیں کہ یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو جب دعوت دی، انہوں نے انکار کیا، تو وہ اللہ کا انتظار کیے بغیر، اللہ کے حکم کا، وہ وہاں سے نکل گیا، اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سزا دی کہ جب وہ بھری کشتی کی طرف بھاگ گیا، فساہم فکان من المدحضین پھر قرے میں شریک ہوا تو ہارنے والوں میں سے ہو گیا۔ تو کشتی جب ڈوبنے لگی تو وزن کم کرنے کے لیے کشتی والوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بعض لوگوں کو پھینکنا پڑے گا دریا میں، تو پھر جب قرا ڈالا گیا تو پھر یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ فالتقمہ الحوت وهو ملیم پھر مچھلی نے اسے نگل لیا اس حال میں کہ وہ مستحق ملامت تھا۔ اللہ نے حکم دیا، فوراً جو مچھلی نے ان کو نگل لیا ان کے پیٹ میں چلے گئے۔ فلولا انه كان من المسبحین پھر اگر یہ بات نہ ہوتی وہ تسبیح کرنے والوں میں سے تھا، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون تو یقیناً اس کے پیٹ میں اس دن تک رہتا جس پر لوگ اٹھائے جائیں گے۔ اور وہ کلمات ہیں جو قرآن نے ذکر کی ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ دعا کثرت سے وہ پڑھتے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے نجات دی۔ فنبذناہ بالعراء وهو سقیم پھر ہم نے اسے چٹیل میدان میں پھینک دیا اس حال میں کہ وہ بیمار تھا۔ وانبتنا علیہ شجرۃ من یقطین پھر ہم نے اس پر ایک بیلدار پودا لگا دیا، جیسے لوکی اور کدو کا جو پودا ہے یا اس کی جو بیل ہوتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے یعنی اس کے اوپر کر دیا، اس کا سایہ اس کو عطا کیا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، حالانکہ بیل کا سایہ نہیں ہوتا، لیکن اس کو اللہ نے ایسا کر دیا کہ وہ سائے کا کام دے رہی تھی۔ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ اور اسے 1,00,000 کی طرف بھیجا بلکہ وہ زیادہ ہوں گے۔ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ تو وہ ایمان لے آئے تو ہم نے انہیں ایک وقت تک فائدہ دیا۔ ان کے بارے میں جو ہے پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو عذاب آنے والا تھا جس کو دیکھ کر انہوں نے جو ہے اللہ کی طرف عاجزی کی، گڑ گڑائے، ایمان لے آئے، تو پھر اللہ نے ان سے وہ عذاب ہٹا دیا۔ تو یہ واحد قوم ہے کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت کو تبدیل کیا، یہ خاص ہیں، یہ عذاب کو دیکھ کر وہ ایمان لائے، لیکن اللہ نے پھر ان کو چھوڑ دیا، اور جیسے یہاں ذکر کیا ایک وقت مقرر تک ان کو فائدہ دیا۔ فاستفتہم لربک البنات ولہم البنون بس ان سے پوچھ کیا تیرے رب کے لیے بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے؟ مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کے لیے بیٹیاں کہا کرتے تھے اور خود اپنے لیے بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ ام خلقنا الملائکۃ اناثا وہم شاہدون یا ہم نے فرشتوں کو مؤنث پیدا کیا جبکہ وہ حاضر تھے، یعنی یہ جو ان کا عقیدہ ہے، کیا ان کے سامنے اللہ نے ان کو اپنی بیٹیاں بنایا تھا؟ الا انہم من افکہم لیقولون سن لو بے شک وہ یقیناً اپنے جھوٹ ہی سے کہتے ہیں، ولد اللہ فانہم لکاذبون کہ اللہ نے اولاد جنی، بے شک وہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ اصطفى البنات علی البنین کیا اس نے بیٹیوں کو بیٹوں پر ترجیح دی؟ ما لکم کیف تحکمون کیا ہے تمہیں، تم کیسا فیصلہ کر رہے ہو؟ افلا تذکرون تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ ام لکم سلطان مبین یا تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے؟ فأتوا بکتابکم ان کنتم صادقین تو لاؤ اپنی کتاب اگر تم سچے ہو۔ وجعلوا بینہ وبین الجنۃ نسبا ولقد علمت الجنۃ انہم لمحضرون اور انہوں نے اللہ کے درمیان اور جنوں کے درمیان رشتہ داری بنا دی، حالانکہ یقیناً جن جان چکے ہیں کہ بے شک وہ ضرور حاضر کیے جانے والے ہیں۔ یعنی وہ کہتے تھے کہ یہ بیٹیاں جو یعنی فرشتے ہیں یہ جنات سے ہوئی ہیں، تو اس معنی میں گویا کہ نعوذ باللہ اللہ اور جنوں کے درمیان جو ہے مساہرت کا، سسرالی رشتے کا تعلق قائم ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے یہ کتنی غلط بات ہے، جنوں کو بھی یقین ہے کہ ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ ان کو عذاب دے گا، تو اگر اللہ کے وہ اتنے قریبی ہیں تو پھر اللہ ان کو عذاب کیوں دے گا؟ سبحان اللہ عما یصفون اللہ ان باتوں سے پاک ہے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ الا عباد اللہ المخلصین
مگر اللہ کے وہ بندے جو چنے ہوئے ہیں، فإنکم وما تعبدون، بس بے شک تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو، ما انتم علیہ بفاتنین، اور تم اس کے خلاف بہکانے والے نہیں ہو، الا من هو الصال الجحیم، مگر اس کو جو بھڑکتی آگ میں داخل ہونے والا ہے۔ یعنی جو تمہارے معبودان باطلہ ہے اور جو تم گمراہ کر رہے ہو، کس کو کر رہے ہو؟ اسی کو جو جہنم جس کے لیے مقدر ہے، تو وہی جو ہے تمہاری بات کو مانیں گے۔ وما منا الا له مقام معلوم، اور ہمیں سے جو بھی ہے اس کی ایک مقرر جگہ ہے، ایک مقام ہے، اس سے آگے وہ نہیں بڑھ سکتا۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ، اور بے شک ہم یقیناً صف باندھنے والے ہیں۔ یہ فرشتوں کے زبانی کہا جا رہا ہے، کچھ اللہ کی عبادت میں صف بستا ہے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور بے شک ہم یقیناً تسبیح کرنے والے ہیں۔ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، بے شک وہ کافر تو کہا کرتے تھے، لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ، اگر ہمارے پاس پہلے لوگوں کی کوئی نصیحت ہوتی، لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، تو ہم ضرور اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے۔ یعنی وہ کہتے تھے کہ اگر ہمارے اوپر کوئی نصیحت، کوئی کتاب، کوئی نبی نازل ہو جائے تو پھر ہم اس کی عبادت کریں اور ہم بھی ایسے ہو جائیں جو پچھلے لوگوں نے جس طرح تکذیب کی تھی، ہم اس طرح نہیں کریں گے۔ یہ ان کی باتیں تھیں، لیکن ہوا کیا؟ جب اللہ نے کتاب نازل کی، جب اپنے رسول کو بھیجا، فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا، سو وہ جلد ہی جان لیں گے اس کا انجام۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک ہمارے بھیجے ہوئے بندوں کے لیے ہماری بات پہلے تیز ہو چکی۔ انہم لہم المنصورون، کہ بے شک وہ یقیناً وہی ہیں جن کی مدد کی جائے گی۔ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور بے شک ہمارا لشکر یقیناً وہی غالب آنے والا ہے۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ، سو ایک وقت تک ان سے منہ موڑ لے، ان سے اعراض کر۔ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، اور انہیں دیکھ، پس وہ ان قریب دیکھ لیں گے۔ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، تو کیا وہ ہمارا عذاب جلدی مانگتے ہیں؟ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، پھر جب وہ ان کے صحن میں اترے گا عذاب، تو ڈرائے گئے لوگوں کی صبح بری ہوگی۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ، اور ایک وقت تک ان سے اعراض کر لیں۔ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، اور دیکھ جب وہ جلدی دیکھ لیں گے، یعنی انتظار کر اللہ کا عذاب ان پر آئے ان کی تکذیب کی وجہ سے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے تیرا رب، عزت کا رب، ان باتوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ یعنی مشرکین جو اللہ کے شریک بیان کرتے ہیں، اللہ کی طرف جو عیب اور نقص ان کی نسبت کرتے ہیں، اللہ ان سب سے پاک ہے۔ والسلام علی المرسلین، اور سلام ان پر جو اس کے رسول ہیں۔ والحمد للہ رب العالمین، اور سب تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ سورۃ الصاد یہ بھی مکی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اس کی 88 آیات ہیں اور 5 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صاد والقرآن ذی الذکر، صاد یہ بھی حروف مقطعات میں سے ہے۔ اس نصیحت والے قرآن کی قسم، وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، تکبر اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی ان کے کفر کی وجہ کیا ہے؟ ان کا ضد ہے، اناد ہے، حق کی مخالفت ہے، ورنہ کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا حین مناص، ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا تو انہوں نے پکارا اور وہ بچ نکلنے کا وقت نہیں تھا۔ یعنی اس وقت ہمیں پکارا جب عذاب آ چکا تھا، اب کوئی جائے پناہ نہیں تھی، اب وہ بچنے کا وقت گزر چکا۔ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، اور انہوں نے اس پر تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈرانے والا آیا ہے۔ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، اور کافروں نے کہا یہ ایک سخت جھوٹا جادوگر ہے۔ اجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، کیا اس نے تمام معبودوں کو ایک ہی معبود بنا ڈالا؟ بلا شبہ یہ یقیناً بہت عجیب بات ہے۔ یعنی اتنے سارے ہمارے رب ہیں، معبود ہیں، ان کو چھوڑ کر اکیلے اللہ کی عبادت کریں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ، اور ان کے سردار جو سرکردہ لوگ تھے وہ چل پڑے اور کہا چلو اپنے معبودوں پر ڈٹے رہو، یقیناً یہ تو ایسی بات ہے جس کا ارادہ کیا جاتا ہے۔ یعنی اب ان رسولوں کے مقابلے میں، ان کی دعوت کے مقابلے میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ کمزور نہیں پڑنا، بلکہ ہم نے ڈٹ جانا ہے اپنے معبودوں کی عبادت پر۔ ما سمعنا بهذا فی الملۃ الآخرہ ان هذا الا اختلاق، ہم نے یہ بات
आखिरी मिल्लत में नहीं सुनी, ये तो महज बनाई हुई बात है। यानी हमसे पहले जो हमारे बाप दादा गुजरे और इसी तरह ईसाई हैं, तो उनके यहाँ भी ये तस्वर नहीं है कि एक इलाह की इबादत की जाए। तो ये बात उन्होंने यहाँ की है और कहा कि ये बात तो खुद खुद उसकी बनाई हुई है। अउन्ज़िला अलैहि ज़िक्रु मिन बैनिना बल हुम फी शक्किन मिन ज़िक्री बल लम्मा यदूकु अज़ाब। क्या हमारे दरमियान में से किसी पर नसीहत नाजिल की गई? यानी सिर्फ उसी को रसूल मुंतखब किया गया, हालांकि इतने और लोग हैं, माल में ज्यादा हैं, तो उनको क्यों नहीं किया गया? बल्कि वो मेरी नसीहत से शक में है, बल्कि उन्होंने अभी तक मेरा अजाब नहीं चखा, तभी इस तरह की बातें कर रहे हैं। अम इंदहुम खज़ाइन रहमत रब्बिकल अजीज़िल वहाब। क्या उन्हीं के पास तेरे रब की रहमत के खजाने हैं, जो सब पर गालिब है, बहुत अता करने वाला है। तुम जो ये तकसीमें कर रहे हो, क्या तुम्हारे पास अल्लाह का इख्तियार है, तुम्हारे पास अल्लाह के खजाने कि तुम उसमें तसरुफ करो? अम लहुम मुल्कु समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा फलियत्तकू फिल अस्बाब। या आसमानों की और जमीन की और उनके दरमियान की चीजों की बादशाही उन्हीं के पास है, तो वो सीढ़ियों में ऊपर चढ़ जाएं। अगर उनके पास इख्तियार होता तो ऊपर चढ़ जाते, और ऊपर नहीं चढ़ सके, आसमानों तक नहीं पहुंच सके, तो इसका मतलब ये बेचारे बेख्तियार हैं। जुंदुम हुनालिका महजूम मिनल अहज़ाब। ये एक हकीर सा लश्कर है लश्करों में से, जो इस जगह शिकस्त खाने वाला है। इनकी कोई हैसियत ही नहीं है, और यहीं अपनी जगह में ही उनको शिकस्त मिलेगी। और फिर वो हुआ ग़ज़वा बदर में किस तरह ये जलील हुए, 70 कत्ल हुए, 70 कैदी बनाए गए। और इसी तरीके से जो उसके फौरन बाद फिर मक्का फतह हो गया, तो ये दुनिया में ही अल्लाह ने उनको रुसवा किया। कज़्ज़बत क़ब्लहुम कौम नूह व आद व फ़िरऔन ज़ुल औताद। उनसे पहले नूह की कौम ने झुठलाया, और आद ने, और मेखों वाले फ़िरौन ने। मेखों वाला फ़िरौन कहते हैं कि वो जब किसी को सजा देता था, तो मेखें उसके हाथ पांव और सर पर लगा देता था, इस वजह से उसको मेखों वाला कहा जाता है। वह समूद व कौम लूत व अस्हाबुल ऐका उलाइकल अहज़ाब। समूद और कौम लूत और एका वालों ने, यही लोग वो लश्कर हैं। इन कुल्लुन इल्ला कज़्ज़ब रुसुल फहक्क़ इक़ाब। नहीं है इनमें से कोई मगर उसने रसूलों को झुटला दिया, तो मेरा अजाब वाक़ई हो गया। वमा यंज़ुरु हाउलाइ इल्ला सयहतन वाहिदतन मा लहा मिन फ़वाक़। और ये लोग किसी चीज़ का इंतजार नहीं कर रहे सिवाय एक सख्त चीख के, जिसमें कोई वक्फा नहीं होगा। यानी कोई वक्फा नहीं होगा, और वो चीख उनके ऊपर आएगी जो उनको तबाह और बर्बाद कर देगी। वकालू रब्बना अज्जिल लना कित्तना क़ब्ल यौमिल हिसाब। उन्होंने कहा, "ये हमारे रब, हमें हमारा हिस्सा यौम हिसाब से पहले जल्दी दे दे।" इन दुनिया में ही जिस तरह वो कहते थे कि हम पर अजाब क्यों नहीं आ जाता। इस्बिर अला मा यक़ूलून। और उस पर सब्र करो जो वो कहते हैं। वज़्कुर अब्दना दाऊद ज़ल ऐद इन्नहु अव्वाब। हमारे बंदे दाऊद को याद कर, जो कुव्वत वाला था, यकीनन बहुत रुजू करने वाला था। इन्ना सखरना अल जिबाल मअहू युसब्बिहना बिल अशी वल इशराक। बेशक हमने पहाड़ों को उनके हमरा ताबे कर दिया, वो दिन के पिछले पहर और सूरज चढ़ते वक़्त तस्बीह करते थे। और अल्लाह ताला ने पहाड़ों को उनके ताबे, जैसे पीछे भी सूरह सज़ा में ये मज़मून गुजरा है, और वो भी उसके साथ तस्बीह करते थे। वो तैर महशूरा कुल्लुन लहू अव्वाब। और परिंदों को भी जब वो इकट्ठे किए होते, सब उसके लिए रुजू करने वाले होते। कहते हैं जब तौरात की तिलावत करते, अल्लाह का जिक्र करते, तो परिंदे जो है झुंड के झुंड आ जाते, और वो भी अल्लाह का जिक्र करते। व शदद ना मुल्क हुआ तईनाहुल हिकमत व फसल खिताब। हमने उसकी सल्तनत मजबूत कर दी, और उसे हिकमत और फैसला कुन गुफ्तगू अता फरमाई। वहल अता का नबउल खस्म इज़ तसव्वरुल महराब। और क्या तेरे पास झगड़ने वालों की खबर आई, जब वो दीवार फांद कर इबादत खाने में दाखिल हुए। यानी दाऊद अलैहिस्सलाम इबादत कर रहे थे इबादत खाने में, और बाहर उनके चौकीदार थे। लेकिन ये जो फैसला करने वाले थे, ये दीवार को फांद कर आए, दरवाजे से नहीं, अंदर इस तरह दाखिल हुए। इस दखल वाला दाऊद, जब वो दाऊद अलैहिस्सलाम पर दाखिल हुए, फ़ज़िअ मिनहुम क़ालू ला तख़फ़। तो वो घबरा गए उनसे, उन्होंने कहा तो डर नहीं। यानी ऐसी सूरत, ये तबई खौफ कहलाता है। ये किसी को भी हो सकता है कि अचानक कोई ऐसा मामला हो जाए, और वो वहाँ पहरेदार खड़े हैं, वो उनको नहीं रोक सके, वो दीवार फांद कर आए। तो ये ऐसी सूरत हाल है जो गैर मुतवक्के है। खस्मान बगा बअदुना अला बाज़। उन्होंने कहा, दो झगड़ने वाले हैं, उन्होंने
ایک دوسرے پر زیادتی کی ہے، فحکم بیننا بالحق، تو آپ حق کے ساتھ ہمارے درمیان فیصلہ کریں، ولا تشتت واہدنا الی سواء الصراط، اور بے انصافی نہ کر اور ہماری سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر، ان هذا اخی له 99 نعجة ولی نعجة واحدة، بے شک یہ میرا بھائی ہے۔ بھائی سے مراد کام کا شریک، پارٹنر ہو سکتا ہے، یا دینی بھائی۔ اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک دمبی ہے۔ فقال اکفلنیھا وزنی فی الخطاب، تو اس نے کہا یہ میرے حوالے کر دے، یعنی جو ایک دمبی ہے تمہارے پاس یہ بھی میرے حوالے کر دے، میں اس کا مالک بن جاؤں گا اور اس میں تصرف کروں گا۔ اور اس نے بات کرنے میں مجھ پر بڑی سختی کی ہے، یعنی اس کا اسلوب بھی بڑا جارحانہ ہے۔ قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه، تو داؤد علیہ السلام نے کہا بے شک یقیناً اس نے تیری دمبی کو اپنی دمبیوں کے ساتھ ملانے کے مطالبے کے ساتھ تجھ پر ظلم کیا ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، اور بے شک بہت سے شریک یقیناً ان کا بعض بعض پر زیادتی کرتا ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کا استثناء ہے، وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، لیکن ایسے بہت ہی تھوڑے ہیں دنیا میں۔ وَظَنَّ داؤد أَنَّمَا فَتَنَّاهُ، اور داؤد علیہ السلام نے گمان کیا کہ ہم نے ان کی آزمائش کی ہے۔ فاستغفر ربہ، تو انہوں نے اپنے رب سے بخشش طلب کی، وخر راکعا واناب، اور رکوع کرتا ہوا نیچے گر گیا اور اس نے رجوع کیا۔ فغفرنا لہ ذلک، تو ہم نے اسے یہ بخش دیا۔ وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، تو بے شک اس کے لیے ہمارے پاس یقیناً بڑا قرب اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ اب یہ کیا غلطی تھی، اس کے بارے میں قرآن و حدیث میں کوئی ذکر نہیں ہے، اور بہت سارے جو مفسرین ہیں انہوں نے اپنی طرف سے بہت ساری ایسی باتیں کی ہیں جس کی کوئی دلیل نہیں ہے، تو بہتر یہی ہے کہ اس کے پیچھے نہ پڑا جائے۔ اور جنہوں نے تعین کی کوشش کی ہے پھر وہ بھی مختلف ہیں، کسی نے کیا بات کی، کسی نے کیا بات کی، لیکن چونکہ ان سب کی کوئی دلیل نہیں ہے تو یعنی اس کے بارے میں ہمیں زیادہ نہیں سوچنا چاہیے۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فیضلک عن سبیل اللہ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب۔ اے داؤد، بے شک ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا، تو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر اور خواہش کی پیروی نہ کر، ورنہ وہ تجھے اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی۔ یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس لیے کہ وہ حساب کے دن کو بھول گئے۔ وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار، ہم نے آسمان اور زمین کو اور ان دونوں کے درمیان کی چیزوں کو بیکار پیدا نہیں کیا، یہ ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر کیا، سو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا آگ کی صورت میں بڑی ہلاکت ہے۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے جنہوں نے نیک اعمال کیے زمین میں فساد کرنے والوں کی طرح کر دیں گے، یا کیا ہم پرہیزگاروں کو بدکاروں جیسا کر دیں گے؟ یعنی ایسے نہیں ہوگا کہ جو فسادی ہیں اور جو نیک عمل کرنے والے اہل ایمان ہیں یہ برابر ہیں، متقی اور گنہگار برابر ہیں؟ نہیں۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ کتاب ہے ہم نے اسے تیری طرف نازل کیا ہے، بہت بابرکت ہے، تاکہ وہ اس کی آیات میں غور و فکر کریں، تاکہ عقلوں والوں کے لیے نصیحت ہو۔ اب دیکھیں یہ کتاب قرآن جو اللہ نے نازل کیا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس پر تدبر کیا جائے، اس کو سمجھا جائے، اور جب اس کا معنی اور مفہوم ہم سمجھیں گے تب ہمیں جو ہے اس کا جو فائدہ ہے حاصل ہوگا، حقیقی فائدہ ہے، ہدایت ہے، عقیدے اور عمل کی اصلاح ہوگی۔ صرف الفاظ کو پڑھنا اجر و ثواب تو مل جاتا ہے، لیکن جو حقیقی مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوتا، اور وہ ہے تدبر کرنا، غور و فکر کرنا اور اپنی اصلاح کرنا۔ وَوَهَبْنَا لِدَاؤُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا، اچھا بندہ تھا، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ یعنی سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، یہ اللہ کی ایک نعمت تھی، نیک اولاد جو اللہ نے ان کو دی۔ اذ ورد علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، جب اس کے سامنے دن کے پچھلے پہر اصیل تیز دوڑنے والے گھوڑے پیش کیے گئے، بڑے بہترین گھوڑے تھے جو انہوں نے جہاد کے لیے تیار کر رکھے تھے۔ قال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، تو اس نے کہا بے شک میں نے اس مال کی محبت کو اپنے رب کی یاد کی وجہ سے دوست رکھا ہے، یعنی ان کو میں نے کیوں پال کر رکھا ہے
تاکہ میرے اللہ کی جو یاد ہے وہ آئے اور جہاد میں اس پر کر سکوں، اللہ کی اطاعت میں ان کو استعمال کروں۔ حتیٰ توارت بالحجاب، یہاں تک کہ وہ پردے میں چھپ گئے، یعنی تیز ان کو دوڑایا، وہ وہاں چلے گئے۔ اور اس کے بعد کہا ردوہا علیہ، انہیں میرے پاس واپس لاؤ ان گھوڑوں کو، فتفق مسحم بسوق والعناق، پھر وہ ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ بعض نے ایک اور معنی کیا ہے لیکن وہ تھوڑا بعید ہے کہ ان گھوڑوں میں پڑھ کر ان کے جو عصر کی نماز رہ گئی یا جو ذکر کرتے تھے وہ رہ گیا، تو پھر انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو مجھے اللہ کے ذکر سے دور کر دیا، اور اس کا معنی کیا کہ اس کو انہوں نے پھر کاٹ دیا، ذبح کرا دیا، لیکن یہ بات جو ہے بعید ہے۔ ردوها علیہ فتفق مسحم بسوق والعناق ولقد فتنا سلیمان والقینا علی کرسیہ جسدا ثم اناب، اور یقیناً ہم نے سلیمان کی آزمائش کی اور اس کی کرسی پر ایک جسم ڈال دیا، پھر اس نے رجوع کیا۔ اب یہ کس چیز کا جسم تھا جو ان کی کرسی پر ڈالا گیا، اس کے بارے میں بھی قرآن خاموش ہے، لیکن ایک حدیث سے بعض علماء نے ذکر کیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا، ان کی 70 یا 90 بیویاں تھیں، تو انہوں نے کہا کہ میں آج کی رات ان سب کے پاس جاؤں گا اور ان سے مباشرت کروں گا، پھر اللہ تعالیٰ ہر ایک سے مجھے ایک سوار دے گا، اور جو اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے۔ تو لیکن انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا، تو پھر جب سب بیویوں کے پاس گئے تو کسی بھی بیوی کو حمل نہیں ٹھہرا سوائے ایک کے، لیکن وہ بھی ناقص تھا اور وہ بھی ضائع ہو گیا۔ تو کہتے ہیں کہ جو اس کی کرسی پر جو جسم تھا تو اسی بچے کا تھا جو ناقص تھا۔ تو یہاں جو ہے اس کا ذکر ہے، واللہ تعالی عنہ۔ قال رب اغفر لی وهب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، اس نے کہا ہے میرے رب مجھے بخش دے، مجھے ایسی بادشاہی عطا فرما جو میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو، یقیناً تو ہی بہت عطا کرنے والا ہے۔ فسخرنا له الریح تجری بامرہ رخاء حیث اصاب، تو ہم نے ان کے لیے ہوا کو تابع کر دیا جو اس کے حکم سے نرم چلتی تھی جہاں کا وہ ارادہ کرتا تھا۔ والشیاطین کل بناء وغواص، اور شیطانوں کو جو ہر طرح کے ماہر عمارتیں بنانے والے اور ماہر غوطہ خور تھے، سمندروں کے اندر موتی نکال کر لاتے تھے۔ وآخرین مقرنین فی الاسفاد، اور کچھ اوروں کو بھی تابع کر دیا جو بیڑیوں میں اکٹھے جکڑے ہوئے تھے، یعنی سرکش جو شیاطین جو جنات تھے وہ بھی اللہ نے ان کے تابع کیے تھے، جن کو وہ بیڑیوں میں باندھ کر رکھتے تھے۔ ھذا طعامنا فامنن او امسک بغیر حساب، یہ ہماری عطا ہے، سو احسان کر یا روک رکھ کسی حساب کے بغیر۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مآب، اور بے شک اس کے لیے ہمارے یہاں یقیناً بڑا قرب اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ، اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کر جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک شیطان نے مجھے بڑا دکھ اور تکلیف پہنچائی ہے۔ یہ ان کی آزمائش ہوئی تھی، تو جو کئی سال تک وہ بیمار رہے، اور سب جو مال متا ہے وہ بھی ختم ہو گیا۔ ایک بیوی ان کے پاس رہ گئی جو ان کی خدمت کرتی تھی اور جو ان کے لیے کما کر لاتی تھی، اس طریقے سے ان کا معاملہ چلا۔ اتنی بڑی آزمائش تھی، اس لیے ایوب علیہ السلام کا صبر بھی معروف ہے۔ ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، اپنے پاؤں مار، یہ نہانے کا اور پینے کا ٹھنڈا پانی ہے، کہا اپنا پاؤں مارو، وہاں سے اللہ چشمہ جاری کر دے گا، اور اس سے پانی پیو جس سے جو باطنی بیماریاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، اور اس کو جو ہے اس سے نہاؤ تو جو ظاہری بیماریاں ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اور ہم نے اسے اس کے گھر والے عطا کر دیے، اور ان کے ساتھ اتنے اور بھی ہماری طرف سے رحمت کے لیے اور عقل والوں کے لیے یہ نصیحت بھی ہے۔ پھر اللہ نے ان پر اپنی نعمتیں دوبارہ واپس کر دی، اور اللہ نے ان کو اور بھی دے دیا، زیادہ دیا پہلے سے۔ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، اور اپنے ہاتھ میں تنکوں کا ایک مٹھا، ایک جھاڑو لو اور اسے مار دے اور قسم نہ توڑ، بے شک ہم نے اسے صبر کرنے والا پایا، اچھا بندہ تھا، یقیناً وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ کہتے ہیں وہ بیوی جو ان کے پاس رہتی تھی تو غصے میں آ کر ان کو کہا کہ میں تجھے 100 کوڑے ماروں گا۔ تو اب ظاہر ہے کہ یہ تو بڑی سزا تھی، پھر اللہ نے اس کا یہ حل بتایا کہ ایسا کرو کہ ایک جھاڑو جس میں چھوٹے چھوٹے تنکے ہوں 100، ایک ہی ساتھ اس کو مار دو، تو اس طرح تمہاری جو قسم ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کو یاد کرو۔ اولو الایدی والابصار، جو ہاتھوں والے اور آنکھوں والے تھے، یعنی بڑے مضبوط تھے اور صاحب بصیرت تھے۔ انا خلصناہم بخالصۃ ذکر دار، بے شک ہم نے انہیں خاص صفت کے ساتھ چن لیا جو اصل گھر کی یاد ہے۔ وانہم عندنا لمن المصطفین الاخیار،
اور بے شک وہ ہمارے نزدیک یقیناً چنے ہوئے بہترین لوگوں میں سے تھے۔ وذکر اسماعیل والیسع وذوالکفل وکل من الاخیار، اسماعیل، یسع اور ذوالکفل کو یاد کر، یہ سب بہترین لوگوں میں سے ہیں۔ ھذا ذکر وان للمتقین لحسن مآب، یہ ایک نصیحت ہے، بے شک متقی لوگوں کے لیے یقیناً اچھا ٹھکانہ ہے۔ جنات عدن مفتحۃ لهم الابواب، بے شک ہمیشہ رہنے کے باغات اس حال میں کہ ان کے دروازے پورے کھولے ہوئے ہوں گے۔ متقین فیہا یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، ان میں تکیے لگائے ہوئے ہوں گے اور ان میں بہت سے پھل اور مشروب منگوا رہے ہوں گے۔ وعندہم قاصرات الطرف اطراب، اور ان کے پاس نگاہ نیچے رکھنے والی ہم عمر عورتیں ہوں گی۔ ھذا ما توعدون لیوم الحساب، یہ ہے جس کا حساب کے دن کے لیے تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ ان ھذا لرزقنا ما لہ من نفاد، بے شک یہ ہمارا رزق ہے جس کے لیے کسی صورت ختم ہونا نہیں، یعنی یہ جنت کی نعمتیں ہمیشہ رہیں گی، یہ کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ ھذا وان للطاغین لشر مآب، یہ جزا اور بے شک سرکشوں کے لیے یقیناً بدترین ٹھکانہ ہے۔ جہنم یصلونھا فبئس المہاد، جہنم وہ اس میں داخل ہوں گے سو وہ برا بچھونا ہے۔ ھذا فلیذوقوہ حمیم وغساق، یہ سزا ہے سو اسے چکھیں کھولتا ہوا پانی اور پیپ۔ وآخر من شکلہ ازواج، اور دوسری اس قسم کی ہم شکل کئی قسمیں، یعنی اس کے علاوہ بھی جہنم میں اور بہت سارے عذاب ہوں گے۔ ھذا فوج مقتحم معکم لا مرحبا بہم انہم صالوا النار، یہ ایک گروہ ہے جو تمہارے ساتھ گھستا چلا آنے والا ہے، انہیں کوئی خوش آمدید نہیں، یقیناً یہ آگ میں داخل ہونے والے ہیں۔ قالوا بل انتم لا مرحبا بكم انتم قدمتموه لنا فبئس القرار، یہ دوبارہ ان کا جھگڑا ہے اہل جہنم کا، وہ کہیں گے بلکہ تم ہو، تمہارے لیے کوئی خوش آمدید نہیں، تم ہی اسے ہمارے لیے آگے لائے، سو یہ برا ٹھکانہ ہے۔ قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار، وہ کہیں گے ہمارے رب جو اس کو ہمارے آگے لایا ہے پس تو اسے آگ میں دگنا عذاب دے دے۔ وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار، وہ کہیں گے کہ ہمیں کیا ہے، ہم ان آدمیوں کو نہیں دیکھ رہے جنہیں ہم بدترین لوگوں میں شمار کرتے تھے، دنیا میں ان کا مذاق اڑاتے تھے، ان کو گھٹیا اور حقیر ترین سمجھتے تھے، آج وہ ہمیں جہنم میں نظر نہیں آ رہے۔ اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار، کیا ہم نے انہیں مذاق بنائے رکھا یا ہماری آنکھیں ان سے پھر گئی ہیں، یا کیا ہمارے پاس وہ واقعی موجود ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہے، یا جو کوئی اور ٹھکانہ ہے ان کا۔ ان فی ذلک لحق تخاصم اہل النار، ان ذلک لحق تخاصم اہل النار، بے شک یہ آگ والوں کا آپس میں جھگڑنا یقیناً حق ہے۔ قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، کہہ دے میں تو صرف ایک ڈرانے والا ہوں اور کوئی معبود نہیں مگر اللہ جو ایک ہے، بڑے شان اور دبدبے والا ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار، جو آسمانوں کا اور زمین کا رب ہے اور ان چیزوں کا جو ان دونوں کے درمیان ہے، سب پر غالب بہت بخشنے والا ہے۔ قل هو نبأ عظیم، کہہ دے کہ یہ بہت بڑی خبر ہے، بہت بڑی بات ہے۔ انتم عنہ معرضون، جس سے تم منہ پھیرنے والے ہو۔ ما کان لی من علم بالملأ الاعلی یختصمون، مجھے سب سے اونچی مجلس کے متعلق کچھ علم نہیں جب وہ آپس میں جھگڑتے ہیں۔ ان یوحى الی الا انما انا نذیر مبین، میری طرف اس کے سوا وحی نہیں کی جاتی، میں تو صرف کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ یعنی ملأ اعلیٰ جو مجلس ہے فرشتوں کی، اس میں کیا باتیں ہوتی ہیں میں نہیں جانتا، میں تو وہی جانتا ہوں جو میرا رب مجھے بذریعہ وحی بتا دیتا ہے۔ اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ بے شک میں تھوڑی سی مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجدین، تو جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح سے پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے گر جاؤ۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، بس تمام فرشتوں سب کے سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس استکبر وکان من الکافرین، سوائے ابلیس کے اس نے تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ قال یا ابلیس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي استکبرت ام كنت من العالین، فرمایا ابلیس تجھے کس چیز نے روکا کہ تو اس کے لیے سجدہ کرے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، کیا تو بڑا بن گیا یا تھا ہی اونچے لوگوں میں سے؟ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقته من طین، اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا تو تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا۔ قال فاخرج منها فانک رجیم، فرمایا پس اس سے نکل جا، بے شک تو مردود ہے۔ فإن علیک لعنتی الی یوم الدین، اور بے شک تجھ پر جزا کے دن تک میری لعنت ہے۔ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، اس نے کہا ہے میرے رب
پھر مجھے اس دن تک کے لیے مہلت دے جس میں یہ اٹھائے جائیں گے۔ قال فإنک من المنظرین، فرمایا پس بے شک تو ان لوگوں میں سے ہے جنہیں مہلت دی گئی، الی یوم الوقت المعلوم، مقرر وقت کے دن تک۔ قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین، کہا قسم ہے تیری عزت کی کہ میں ضرور بضرور ان سب کو گمراہ کر دوں گا، الا عبادک منہم المخلصین، مگر ان میں سے جو تیرے بندے چنے ہوئے ہیں۔ قال فالحق والحق اقول، فرمایا پھر حق یہ ہے اور میں حق بات ہی کہتا ہوں، لأملأن جہنم منک وممن تبعک منہم اجمعین، کہ میں ضرور بضرور جہنم کو تجھ سے اور ان سب لوگوں سے بھر دوں گا جو ان میں سے تیری پیروی کریں گے۔ قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین، کہہ دے کہ میں تم سے اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا اور نہ ہی بناوٹ کرنے والوں میں سے، تکلف کرنے والوں میں سے میں ہوں۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، نہیں ہے یہ مگر ایک نصیحت تمام جہانوں کے لیے۔ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، یقیناً تم اس کی خبر کچھ وقت کے بعد ضرور جان لو گے۔ یعنی یہ جو نصیحت ہے اس میں جو باتیں بیان ہوئی ہیں، جس چیز سے تمہیں ڈرایا گیا ہے، جن کاموں کا تمہیں حکم دیا گیا ہے، تو ان تمام چیزوں کو عنقریب تم دیکھ لو گے اور ہر چیز تمہارے سامنے واضح آ جائے گی۔ آج تو تم اس کا انکار کرتے ہو۔ سورۃ الزمر یہ مکی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اس کی 75 آیات ہیں اور 8 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس کتاب کا اترنا اللہ کی طرف سے ہے جو سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، بے شک ہم نے تیری طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی، بس اللہ کی عبادت اس طرح کر کہ دین کو اسی کے لیے خالص کرنے والا ہو۔ الا للہ دین الخالص، اور خبردار خالص دین صرف اللہ ہی کا حق ہے۔ والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، اور وہ لوگ جنہوں نے اس کے سوا حمایتی بنا رکھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کرتے ہیں۔ یہ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ ہم ان کی عبادت اس لیے نہیں کہتے کہ یہ ہمارے پیدا کرنے والے، بلکہ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کے ہمیں قریب کر دیں گے۔ جیسا کہ آج کل بھی قبر پرستوں کی طرف سے یہ بات آتی ہے کہ اللہ بزرگوں کی ٹالتا نہیں اور گنہگاروں کی سنتا نہیں، تو یہ اللہ کے قریبی ہیں، تو ہم ان کے واسطے سے مانگتے ہیں، تو یہ وہی بالکل خرابی ہے جو مشرکین مکہ میں پائی جاتی تھی۔ ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، بے شک اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان جو وہ جس میں اختلاف کرتے ہیں۔ ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، بے شک اللہ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا ہو، بہت ناشکرا ہو۔ لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانہ هو اللہ الواحد القہار، اگر اللہ چاہتا تو کسی کو اولاد بنائے تو ان میں سے جنہیں وہ پیدا کرتا ہے جسے چاہتا ضرور چن لیتا، وہ پاک ہے، وہ اللہ ہے جو اکیلا ہے، بہت غلبے والا ہے۔ یعنی اللہ خود انتخاب کرتا کہ یہ میری اولاد ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ تم اللہ کو بتاتے ہو کہ یہ بیٹیاں ہیں فرشتے تمہاری، اور اسی طرح مخلوق میں سے یہ جو ہے بیٹا ہے اللہ کا، تو اللہ تعالیٰ خود اختیار کرتا۔ جب اللہ نے اختیار نہیں کیا تو پھر تم کیسے یہ بات کہتے ہو؟ یقیناً یہ ایسی بات ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ ہے، افتراء ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق یکور اللیل علی النہار ویکور النہار علی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمى الا هو العزیز الغفار، اس نے آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، وہ رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے، اس نے سورج اور چاند کو تابع کر رکھا ہے، ہر ایک مقرر وقت کے لیے چل رہا ہے، سن لو وہی سب پر غالب نہایت بخشنے والا ہے۔ خلقکم من نفس واحدۃ ثم جعل منها زوجها، اس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا پھر اس سے اس کا جوڑا، اس کی بیوی بنائی، سے مراد آدم علیہ السلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بائیں پسلی سے حوا کو پیدا کیا۔ وانزل لکم من الانعام ثمانیۃ ازواج، اور اس نے چوپاؤں میں سے 8 قسمیں نر اور مادہ اتاری، جن کا ذکر پیچھے سورۃ الانعام میں ہو چکا۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، وہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں 3 اندھیروں میں، ایک پیدائش کے بعد دوسری پیدائش میں پیدا کرتا ہے۔ جو ماں کا جو پیٹ ہے اس کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا، اور ایک جھلی جس میں بچہ لپٹا ہوتا ہے اس کا اندھیرا، ان میں یعنی اللہ نے تمہیں رکھا۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، وہ اللہ تمہارا رب ہے، اسی کے لیے بادشاہت ہے۔ لا الہ الا هو فانا تصرفون، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کس طرف پھیرے جاتے ہو؟
इन तकफुरु फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अन्कुम वला यर्दा लिइबादिहिल कुफ्र व इन तशकुरु यरदहु लकुम वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा सुम्मा इला रब्बिकुम मर्जिउकुम फ़युनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। अगर तुम नाशुक्री करो तो यकीनन अल्लाह तुमसे बहुत बेपरवाह है और वो अपने बंदों के लिए नाशुक्री पसंद नहीं करता। और अगर तुम शुक्र करो तो वो उसे तुम्हारे लिए पसंद करेगा। और कोई बोझ उठाने वाली जान किसी दूसरी का बोझ नहीं उठाएगी। फिर तुम्हारा लौटना तुम्हारे रब ही की तरफ है तो वो तुम्हें बताएगा जो कुछ तुम किया करते थे। यकीनन वो सीनों वाले बात को खूब जानने वाला है। वइज़ा मस्सल इंसान दुर्रुन दआ रब्बहु मुनीबन इलैहि सुम्मा इज़ा खव्वलहु निअमतम मिन्हु नसिया मा कान यदउ इलैहि मिन क़ब्ल वजअल लिल्लाहि अंदादन लियुदिल्ल अन सबीलिही कुल तमत्ता बिकुफ्रिका क़लीला इन्नका मिन अस्हाबिन नार। जब इंसान को कोई तकलीफ पहुंचती है तो अपने रब को पुकारता है इस हाल में कि उसकी तरफ रुजू करने वाला होता है। फिर जब वो उसे अपनी तरफ से कोई नेमत अता करता है तो उस मुसीबत को भूल जाता है। उसकी जानिब के से पहले जिसको पुकारा करता था अल्लाह के लिए कई शरीक बना लेता है ताकि उसके रास्ते से गुमराह कर दे। कह दें कि अपने नाशुक्रे होने से थोड़ा सा फायदा उठा लो, यकीनन तो आग वालों में से है। अमन हुआ कानितुन आना अल्लैल साजिदन व काइमन यहज़रुल आखिरत व यरजू रहमत रब्बिह कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। क्या ये बेहतर है या वो शख्स जो रातों की घड़ियों में सजदा करते हुए क़याम करते हुए इबादत करने वाला है, आखिरत से डरता है और अपने रब की रहमत की उम्मीद रखता है। कह दे क्या बराबर हैं वो लोग जो जानते हैं और वो जो नहीं जानते। नसीहत तो बस अकल वाले ही कबूल करते हैं। कुल या इबादिल्लज़ीना आमनुत्तकू रब्बकुम लिल्लज़ीना अहसनू फ़ी हाज़िहि दुनिया हसनह व अर्दुल्लाहि वासिअह इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब। कह दे ए मेरे बंदो जो ईमान लाए हो अपने रब से डरो उन लोगों के लिए जिन्होंने इस दुनिया में नेकी की बड़ी भलाई है और अल्लाह की ज़मीन वसी है। सिर्फ कामिल सब्र करने वालों ही को उनका अजर बगैर शुमार के दिया जाएगा। कुल इन्नी उमिरतु अन अअबुदल्लाह मुखलिसन लहुद्दीन। कह दे बेशक मुझे हुक्म दिया गया है मैं अल्लाह की इबादत करूं इस हाल में कि दीन को उसी के लिए खालिस करने वाला हूं। व उमिरतु लिअन अकून अव्वलुल मुस्लिमीन। और मुझे हुक्म दिया गया है कि मानने वालों में सबसे पहला मैं बनूं। कुल इन्नी अखाफ इन असैतु रब्बी अज़ाब यौमिन अज़ीम। कह दे बेशक मैं एक बहुत बड़े दिन के अजाब से डरता हूँ अगर मैं अपने रब की नाफरमानी करूँ। कुलिल्लाह अअबुदु मुखलिसन लहु दीनी। कह दे मैं अल्लाह ही की इबादत करता हूँ इस हाल में कि उसी के लिए अपने दीन को खालिस करने वाला हूँ। फ़अबुदू मा शिअतुम मिन दूनिह कुल इन्नल खासिरीन अल्लज़ीना खसिरू अनफुसहुम व अहलीहिम यौमल क़ियामह अला ज़ालिका हुवल खुस्रानुल मुबीन। तो तुम उसके सिवा जिसकी चाहो इबादत करो। कह दे बेशक असल खसारा उठाने वाले तो वो हैं जिन्होंने क्यामत के दिन अपने आप को और अपने घर वालों को खसारे में डाला। सुन लो यही वाज़ेह खसारा है। लहुम मिन फौकिहिम ज़ुललुम मिनन नार व मिन तहतिहिम ज़ुलल ज़ालिका युख़व्विफ़ुल्लाहु बिही इबादहु या इबादी फत्तकून। उनके लिए उसके ऊपर से आग के साइबान होंगे और उनके नीचे से भी साइबान होंगे। ये है वो जिससे अल्लाह अपने बंदों को डराता है। ए मेरे बंदो वापस तुम मुझी से डरो। यानी उनके ऊपर भी आग और नीचे भी आग उनके तह होंगे। तो अल्लाह इस अजाब से तुम्हें डराता है। ए बंदो डर जाओ। वल्लज़ीन इज्तनबु त्तागूत अन यअबुदूहा व अनाबू इलल्लाहि लहुमुल बुशरा फबश्शिर इबाद। वो लोग जिन्होंने तागूत से इज्तनाब किया और उसकी इबादत करें और अल्लाह की तरफ रुजू किया उन्हीं के लिए खुशखबरी है। सो मेरे बंदों को बशारत दे दो। अल्लज़ीना यस्तमिऊना अल-क़ौला फयत्तबिऊना अहसना उलाइका अल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह व उलाइका हुम उलुल अलबाब। और वो जो कान लगा कर बात सुनते हैं फिर उसमें से सबसे अच्छी बात की पैरवी करते हैं यही वो लोग हैं कि जिन्हें अल्लाह ने हिदायत दी और यही अक्लों वाले हैं। अफमन हक्क अलैहि कलिमतुल अज़ाब अफ अंत तुनकिज़ु मन फिन्नार। तो क्या वो शख्स जिस पर अजाब की बात साबित हो चुकी फिर क्या तू उसे बचा लेगा जो आग में है। लाकिनिल्लज़ीना तक़ौ रब्बहुम लहुम गुरफुम मिन फौकिहा गुरफुम मबनिय्यतुन तजरी मिन तहतिहल अन्हार वअदल्लाहि ला युखलिफुल्लाहुल मियाद। लेकिन वो लोग जो अपने रब से डर गए उनके लिए बाला खाने हैं जिनके ऊपर खूब बनाए हुए बाला खाने हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। अल्लाह का वादा है अल्लाह अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता। यानी अहले जन्नत के भी मरातिब हैं कुछ ऊंचे हैं कुछ कम होंगे। अलम तरा अन्नल्लाह अंज़ल मिनस समाई माअ फसलकहु यनाबिय फिल अर्द सुम्मा युखरिजु बिही ज़रअन मुख्तलिफन अलवानुहु सुम्मा यहीजु फतराहु मुस्फर्रन सुम्मा यजअलुहु हुतामा इन फी ज़ालिका लज़िक्रा लिउलिल अलबाब।
کیا تُونے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان میں سے کچھ پانی اتارا، پھر اسے چشموں کی صورت زمین میں چلایا، پھر وہ اس کے ساتھ کھیتی نکالتا ہے جس کے رنگ مختلف ہیں، پھر جب وہ پک کر تیار ہو جاتی ہے پھر تو اسے دیکھتا ہے پیلی ہونے والی، پھر اسے چورا بنا دیتا ہے، بے شک اس میں عقلوں والوں کے لیے یقیناً بڑی نصیحت ہے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو على نور من ربه فویل للقاسیۃ قلوبهم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین۔ تو کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے، سو وہ اپنے رب کی طرف ایک روشنی پر ہے، کسی سخت دل کافر جیسا ہو سکتا ہے؟ بس ان کے لیے ہلاکت ہے جن کے دل اللہ کی یاد کی طرف سے سخت ہیں، یہ لوگ صریح گمراہی میں ہیں۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ ذلک هدی اللہ یہدی به من یشاء ومن یضلل اللہ فما له من ہاد۔ اللہ نے سب سے اچھی بات نازل فرمائی، ایسی کتاب جو آپس میں ملتی جلتی، ایسی آیات جو بار بار دہرائی جانے والی ہیں، اس سے ان لوگوں کی کھالوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی کھالیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ساتھ وہ جسے چاہتا ہے راہ پر لے آتا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اسے کوئی راہ پر لانے والا نہیں۔ افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون۔ تو کیا وہ شخص جو قیامت کے دن اپنے چہرے کے ساتھ بدترین عذاب سے بچے گا وہ جنتی جیسا ہو سکتا ہے؟ اور ظالموں سے کہا جائے گا چکھو جو تم کمایا کرتے تھے۔ کذب الذین من قبلہم فاتاہم العذاب من حیث لا یشعرون۔ تو ان لوگوں نے جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے، ان پر وہاں سے عذاب آیا جہاں سے وہ جانتے بھی نہیں تھے۔ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ بس اللہ نے انہیں دنیا کی زندگی میں رسوائی چکھائی، اور یقیناً آخرت کا عذاب زیادہ بڑا ہے، کاش وہ جانتے ہوتے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اور بے شک ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال بیان کی ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ قرآن عربی غیر ذی عوج لعلہم یتقون۔ واضح قرآن، اس میں کوئی کجی نہیں تاکہ وہ بچ جائیں۔ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا الحمد للہ بل اکثرهم لا یعلمون۔ اللہ نے ایک آدمی کی مثال بیان کی جس میں ایک دوسرے سے جھگڑنے والے کئی شریک ہیں، اور ایک اور آدمی کی جو سالم ایک ہی کا غلام ہے، ایک ہی آدمی کا ہے، کیا دونوں مثال میں برابر ہو سکتے ہیں؟ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ یعنی ایک شخص ہے، بہت سارے اس کے مالک ہیں، اور وہ کس طرح زندگی گزارتا ہے، اور ایک وہ ہے جو ایک ہی کا غلام ہے۔ تو تم سوچتے نہیں ہو کہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو تم کیسے شریک بناتے ہو؟ تو کیا اکیلے اللہ کی عبادت کرنے والا انسان ٹھیک ہے، یا جو ہر جگہ جس کے معبود ہیں جن کو وہ پکارتا ہے؟ تو یہ بڑی اہم مثال ہے جس کے ذریعے اللہ نے توحید کو سمجھایا۔ انک میت وانہم میتون۔ اور بے شک تو مرنے والا ہے، بے شک وہ بھی مرنے والے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وفات آئی، اللہ نے ذکر کیا، اور باقی جو لوگ ہیں ان پر بھی یہ وفات آتی ہے۔ ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون۔ اور پھر تم بے شک قیامت کے دن اپنے رب کے پاس جھگڑو گے۔ تو الحمدللہ یہاں پر ہمارا 23واں پارہ مکمل ہوا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے عقیدے اور عمل کی اصلاح فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب ہدایت کے لیے ہمارے سینے کھول دے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھے، اور آخرت میں بھی فتنوں سے بچائے۔ هذا وباللہ توفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔